میں کہ دس بھی جڑے تیرے پیو ڈاڈے ہن وہ بے شعور ہیں یا با شعور ہیں؟ یہ حال ما حاصل نہ کیتا شعور ہے معاشرتی سیاسی نقالی والا ٹی وی وشا سود بینک تھانہ کچہری یہ جڑا نظام آئندا انہیں کو شعور ہاں آگے نہیں تو بل میں کہ تو شعور والا پیو ڈاڈے تیرے بے شعور ہیں ہو میں کہ بے شعور دی نسل نام ہوں شرم کریا کہ یہ کیوں گروا تھا بیٹی میں کہ بل ہمرا تھا ایک تے مان یا بے شعور دی نسل ہے یا تو بے شعور ہے یا تو بے شعور ہے دو مت ماری انگریز یہود نصارا یورپ والے ساری نسل جتنی ہے ترائے کنڈے میں پھنسی ہوئی ہے ایک علمی روب ہے یورپ دا علمی روب علم نہیں ہو اصل وہ سنت فن ہنر مشاہدے تجربے کی آثار وہ کو علمی روب ہے دوجہ معاشرت دے حکومت دے ڈنڈے دا خوف تیج ہے روٹی روب خوف علمی روب حکومت دا خوف کہ روٹی دا لالچ اس طرح چیزاں نظام دے نال جوڑی کریں ساری نسل علمی روب ختم ہو جاوے تو ان پروپیگنڈے والے یورپ والے لے لے دا اٹھ بنا دیں اٹھ دا لے لا بنا جو وہ علمی روب ساری نسل دے ادھروں سرکار انہاں ویکھو میں سوال کیتے میں کہ یار پورا یورپ پورا مغرب آج کا دور ترقی یافتہ ہے ترقی یافتہ دے وچ سر فرشت مغربی ممالک ہیں مشرقی ممالک کو جڑے نقل کر کے بھی وہ بھی ترقی یافتہ ہو گئے نے کچھ ممالک ہیں جنہیں کو ترقی پذیر آکھا جا رہا ہے تے تریجن پاسماندہ پذیر یافتہ ترائے قسم پوری دنیا دے ممالک دے اقوام دے میں کہ ترقی تو کس نو آ دیں ایک انسان دا نظام زندگی ایک انسان دا سامان زندگی سامان ہوندا ورتے ہوئے کیتے نظام زندگی جڑا ہوندا یہ ہوندے انسان دی فضیلت شان مقام کیتے سامان زندگی جڑا ہوندا وسائل ہوندے نظام زندگی وسائل ہوندے نظام زندگی وچ پھر تین چیزاں ہوندیاں نظریہ حیات وسائل حیات مقصد حیات ترے چیزاں ہوندے زندگی وچ اس تو بعد میں کہ تو آدھی یورپ والے ترقی یافتہ ہے ہن مینوں دس انہاں دی ترقی دی اساس نظام زندگی ہے یا سامان ہے سوئی تو لا کے جہاز تک گولی تو لا کے بم تک یہ نا سرکار سائیکل تو لا کے ہوائی بحری جہاز تک اتنی سرکار نکی جی شیمپو تو لیندن سرخی پاؤڈر تو لے کے جرنل سٹور تک یہ شنگار دا سامان ہے او سوارے دا سامان ہے یہ نا سرکار یہ پہ جرنل سٹور سسٹر دا سامان یہ گڈی دا مثال ہے بڈی دا مثال ہے گڈی بڈی دا مثال ہے یورپ ساری سائنس صرف رنگ بازی ہے علامہ اقبال فرمائے اس جہان نے رنگ بو کو گلشتاں سمجھا ہے تو ارے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو میں کہ تو ترقی والا سمجھدا پی تیرے نزدیک ترقی یافتہ ممالک شر فرشت اس وقت ہوندا پہ امریکہ کون ہے امریکہ ترقی یافتہ دا مطلب ہے کہ امریکی قوم دے سامنے جو منزل ہے وہ نہ حاصل کر لئیے یافتہ دا ہی ہوندہ نا ترقی یافتہ دا مطلب ہے منزل یافتہ جس نے منزل پا لی اس کو ہم یہی کہیں گے کیونکہ ترقی یافتہ دا مطلب ہے ترقی دی منازل شعوراً عملاً علماً قانوناً حاصل ہو گئی یعنی ان میں کہ ترقی یافتہ تو آنی امریکہ ہے ہوں دے وچ تیری ترقی تو کیا مراد ہے
انسان اپنے ملک کے دو چیزاں بڑھیندا ہے، امریکہ دی ترقی اندے وچ ایک سامان زندگی جنوں اہل امریکہ آپ استعمال کردے ہیں، دوسرا انہاں دا سامان تجارت جو غیر ممالک نوں بھیجے نہ زر مبادلہ کمانا، تیجی انہیں دی فوجی بالادستی کی فوجی عسکری بالادستی ان دی اساس انہیں دی اصلے دوتے جدے اصلے دوتے ہن سرکار امریکہ دی پوری دنیا دے تے روب دبدبا جیڑا ہے اون دے اصلے دی وجہ تو ہے یا اون دے اخلاق دی وجہ تو، اور انسان دی فضیلت اصلے سادی نال بندے کشی نال ہے، آدم کشی نال ہے، یا انسان دی فضیلت او دے کردار نال ہے؟ دس انسان دی فضیلت کردار نال ہے یا سامان نال ہے؟ دس اخلاق کردار نال ہے نا، سامان نال تے نہیں، سامان نال کیویں ہو سکدی ہن ایمان دا ہی نال دس، پیشاب ہوئے وہ کو سونے دے برتن نہیں پاویں پیشاب دی قدر ہو سی نہیں، آب زمزم شریف ہوئے مٹی دے پیالے وچ ہو سی پیالے دی بھی اگلے قدر کرے، اس واسطے جو پہلے دی ذاتی قدر نہیں برتن نو قدر نہیں دیتی، دوجے دی ذاتی قدر جو ہے آب زمزم شریف دی بھانڈا جو نہ لگے او دی بھی قدر ہو گئی، یہ اصل شے ہے۔ مغربی قوم یورپ نو تساں دے بیٹھو ترقی یافتہ کہ وہ بھی ملکی سطح دے تے اجتماعی نظام ہے، اور تساں جدوں نو ترقی یافتہ ترقی دی بنیاد کیا ہے؟ امریکہ دی ترقی اس واسطے ہے اخلاقی او دی ترقی ہے یا اصلے نال ہے؟ فوجی اصلے نال، فوجی اصلے نال دا مطلب ہے کہ امریکہ دے جتنی ادارے ملکی تھانہ کچہری اسمبلی تعلیمی ادارے اندے فوجی ادارے اندے فیکٹریاں اندے زمیناں اندی خام مال اندے اجناس اندے وسائل جتنی ہیں اندے وچوں 70% خرچہ ہوندا ہے انہاں دا فوجی نظام دے اوتے، مثلا ہن پکی گل ہے کہ اسلحہ ہمیشہ دوجیاں کیتے بنایا جاتا ہے، اپنے کیتے کوئی نہیں بناوندا، یہ جب بندے جتھے جا کے یار میں گولی بنویندا پیا اپنے کیتے تاکہ مجھے عمدہ طریقے سے موت آئے ترقی یافتہ، اپنے کیتے گولی کوئی نہیں بنےدا، دوجا کیتے اسلحہ جدوں ہی بنایا جا دوجا نو مارن کیتے بنایا جاندا ہے، اپنے مارن اسلحہ نہیں۔ ہن یورپ دی فیکٹری جو دو چیزاں نکل دین امریکہ دی ترقی یافتہ ملک چوں، ایک نکل دے گولی تو لے کے بم تک، ایک نکل دے موبائل دنیا دا ساز و سامان۔ ایمانداری نال دس اساں جدوں آکھاں گے یار انسان بہت اچھا بہت اخلاق والا ہے، اون دا مطلب نکل سی کہ لوگاں دے دوجیاں دے حق دے وچ خیر خواہی دا جذبہ رکھیں دے، اپنی عملی طاقت بھر نفع رسانی دا طلبگار ہے، دوجے نو نفع پہنچاؤن دی اساں اخلاق دے بنیاد رکھاں گے کہ دوجے نو نفع پہنچاؤنا ہے، دوجے نو ایمانداری نال دس ایک تے نفع پہنچاونا تے ایک اگلے کو نفع تمام نظام حیات تو معروم کر دینا، کھاون تو پیون تو حیات تو نظم تو زندگی تو جان تو مال تو ہر شے نو۔ یو مغرب اعلی معیاری مغرب دے وچ ترقی یافتہ امریکہ ہے، امریکہ دے وچ اعلی مقام انہاں دا فوجی دے عسکری نظام ہے، او اعلی فیکٹریاں جس دے وچ مشرقی ممالک کیتے غریب نہتے لوگاں کیتے انہاں لوگاں کیتے جتھے یورپ امریکہ نو نظر آ جاندا ہے کہ اس ملک وچ تیل ڈھیرے گیس ڈھیرے معدنی ذرائع ڈھیرے فلانے ڈھیرے، جدوں امریکہ دے سائنسدان انہوں جا کے جاسوس دس دینے کہ فلانے ملک دے وچ اتنی سامان پئی، اس تو بعد آندے شابش اصلا نویں تو نواں کڈھن شروع کر دیو کہ بندے مکاونے تے تیل کڈنا ہے، بندے مار کے تیل کڈنا ہے کیا کہ عراق دے افغان دے پاکستان دے لوگ مرسن تیل آوے گا پھر امریکہ دی گڈیاں چلے گا۔ ہن مینوں دسو امریکہ دے بندے دی گڈی دے تیل جڑا بلدا پیا ہے وہ افغان دے عراق دا خون ہے یا تیل ہے؟
کروڑ اربا انسان مار کے تیل لے کے گڈی دے وچ لاونا، گڈی کتے امریکی چلا رہا ہے کہ سینما جانا ہے تے فوراً فلم بند ہو رہی ہے، یا برگر کی دکان پر یا کسی کلب پر یا کسی ہوٹل پر امریکہ دا آدمی مشرقی اقوام دا خون بشکل تیل گڈیاں بال کے سائیکل موٹر دے جاندا پیا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دعویٰ ترقی یافتگی دا، دعویٰ انسان دوستی دا، ملک دا 60-70% بجٹ ملکی خزانے دا خرچ ہو رہا فوجی نظام دے اتے۔ فوجی نظام بنایا جاندے ہمیشہ دوجا کیتے۔ فوجی نظام دا اعلی انسان جڑا اتھوں دا ہے انہوں آکھا جاندا سائنسدان کون ہے؟ اور وہ مغربی سائنسدان جے دے دماغ دے ایک خانے وچوں موبائل نکلدا ہے، دوجے خانے چوں میزائل نکلدا ہے۔ او دے ایک خانے دے وچوں گولی نکلدی ہے بخار کیتے، دوجی گولی نکلدی ہے خون خار کیتے۔ ایک گولی نکل دی کہ بخار ختم ہونا چاہیے، دوسری گولی نکل دی کہ اس قوم کو ختم ہونا چاہیے۔ بخار مکیں دے تے نال انسان لا چھوڑیں دے۔ یہ آخر دو میں گولیاں ہی اسے دماغ چ نکل دے، دو میں سائنس دی پیداوار ہے نا سرکار۔ اعلی انسان مغرب دا سائنسدان ہے، وہ آلہ اتنی موہ لے کے کہ یورپ دا سائنسدان مغرب دا سائنسدان رات نو سچیں دے انہوں خبر پہنچی جاندی ہے بھی بابا جی عراق دے وچ افغانستان وچ اتنی زرعی معدنیات ہیں، اتنی زرعی اجناس ہیں، اتنی معدنی جنساں ہیں۔ جدو خبر پہنچ دی انہاں آکھیا بابا جی تساں اپنی پوری فوجی مشینری اسلحے دی فیکٹری تیز تر کر دیو، تیز وڈے تو وڈا مہلک اسلحہ بننا چاہیے تاکہ ایک ملک مریندا پیا ہوے دوجے تے دہشت پئی پوندی ہوے، دوجے تے دہشت پئی پوندی ہوے۔ ہن سرکار اعلی انسان اعلی سائنسدان ترقی یافتہ دور ہے نا، تہذیب تمدن دا دور ہے نا، ایدی بنیاد جا کے بندے سائنسدان کیا بندے سائنسدان۔ ہن اعلی انسان کو سمجھ لو تھلے کیا بلا ہو سی۔ اعلی انسان مغرب دا سرکار سائنسدان بنیا، سائنسدان دے دماغ وچ دو گولیاں نکل جان، دو چیزاں نکل دیاں، ایک نکل دی تے او اوندی جنرل سٹور دے اوتے، ایک نکل دی او جاندی امریکہ دے فوجی خانے دے وچ، فوجی دے عسکری نظام وچ۔ ہن سرکار ایمانداری نال دس جیڑی شے بنی جاندی عام استعمال کیتے یہ تے بن دی بابا جی ہمیشہ دو مفاد ہیں، ایک ہوندے آپ ورتاں گے ایک دوجے نوں ویچاں گے، لیکن جیڑا اصلہ بن دے وہ تے ہمیشہ دوجے کیتے۔ ہن مغرب دا اعلی انسان سائنسدان ہے، وہ سائنسدان دی فکر کتھے مرکوز ہے کہ اساڈے بزرگان دی اولیاء سوچیں کہ یار اللہ سین دی عبادت کروں تے سرکار مخلوق نو جتنی جی ہو سکدا نفع پہنچاؤں، یہ ساڈے بزرگ ہیں۔ مغرب دا بزرگ کیڑا سائنسدان وہ کی سوچتا ہے کہ سب سے بڑی گولی 5000 کلومیٹر مار کرنے والا میزائل، 5 سیکنڈ میں 5 کروڑ انسان ہلاک کرنے والا بم، انتہائی تیز رفتار ٹینک، 5000 میل مار کرنے والا راکٹ۔ ایمانداری نال دس ایندا مطلب نکلا بھی جڑا سائنسدان آلہ ہے ان دی فکر دا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ انسان کشی، کہ جتنی ڈھیر بندے ماردا ہے تے جتنی دور تک بندے مار لیندا ہے اس نو اساں کہہ رہے ہیں اعلی انسان۔ کی کہہ رہے ہیں؟ اعلی انسان۔ یعنی دا مطلب نکلا جڑا چوکھے بندے ماردا ہے وہ بڑے سائنسدان ہے، جڑا چھوٹے بندے تھوڑے ماردا ہے وہ چھوٹا سائنسدان ہے۔ جس ملک دی بندے مارن دی طاقت تھوڑی ہے وہ پاس ماندا ہے تے جن دی ڈھیر ہے وہ ترقی یافتہ ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ سوچ گئے جے آخر امریکہ دا جیڑی گولی نکل دی ہے انہوں نے فوجی خانے چوں فوجی اسلحے وچوں فیکٹری وچوں اون دے نال امریکہ دا سارا نظام منسلک ہے یا کوئی ایک حصہ؟ سارا نظام فوج نال اسے گولی دے، حکومت نال، تعلیمی ادارے نال، قوم نال، عوام نال، سینٹ نال، اسمبلی نال، تھانہ نال، کچہری نال، پروفیسر نال، ڈاکٹر نال، ماسٹر نال،
کیونکہ جیڑی گولی نکل دیو اس قوم دا اتفاقی فیصلہ ہوندا ہے، کی ہوندا ہے ایویں نہ صحیح ان دا مطلب نکلا جیڑے انسان دے سینے وچ جا کے تیل کڈن کیتے گولی بم اسلحہ لگدا ہے کنا لوگاں دے اوتے جنہاں نو مغرب والے آندے نے ہم انسان، مغرب والے آندے نے ہم انسان دوست ہیں، بچوں کو بچانے کے لیے پولیو کے قطرے بھیج رہے ہیں، جنہاں واسطے پولیو کے قطرے پیشگی بھیج دیندے بھی لولے نہیں مارنے چاہیے، بالکل صحیح سلامت نو بم لگے تے پھر 400 سی لولے نو مارن نال ساڈا دل نہیں چھڑدا، لہذا پولیو کے قطروں سے بچانے کے لیے انسان بالکل صحیح سلامت ہوں تاکہ امریکہ دا بم جو لگے وہ لولے نے نہ لگے بلکہ انتہائی صحیح سلامت انسانوں پر لگے۔ ہوں سرکار ترقی یافتہ دا کیا مطلب ہے؟ امریکہ ترقی یافتہ دا مطلب ہے کہ امریکہ میں تمام انسانوں کو مارنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ امریکہ ترقی یافتہ مطلب ہے کہ جتنی بندے امریکہ مار سکتا ہے کوئی ملک نہیں مار سکتا، جتنی بندے کوئی ملک نہیں مار سکتا، یہ ترقی یافتہ دا مطلب ہے نا، اور دے کوئی نہیں نا تفصیل جدو کرے سو۔ ہوں سرکاروں بندے کیا مار رہے ہیں؟ مارنے کے کتے مارنا کنہ نو ہے؟ مارنا بندے نو ہے، کنہ بندے نو؟ جدو بم سرکار ترقی یافتہ وجد ہے یا گولی او دا کوئی تعلق نہیں ہوتا تمید نال، اس واسطے اخباریں چاہ جاندہ ہے کہ گولی چلنے سے چند راہگیر بیچارے مسافر بے گناہ ہلاک، بے گناہ۔ جدوں نے دا بم اسلحہ چل دے وہ تمید کرے سی، گولی کرے سی، بم کرے سی، میزائل کرے سی، جدوں گرے گا او دے نال تمیز دا تعلق۔ پھر دو بم ہیں، ایک بم وہ ہیں جڑے مادیات کو تباہ کریں، ایک کو جڑے حیاتیات کو تباہ کریں، نائٹروجن تے ہائیڈروجن، ایک کے وسے دے تھجو پیداواری نظام ہی ختم ہو جاوے، ایک کے نسل مک جاوے، دوجا ہے فصل مک جاوے، نسل ہی مقام ہوئی ہے فصل بھی نسل دے وچ سرکار کیڑے ہو سن نسل دے وچ آسن چھوٹے جے بچے کیا ہون گے بچے، انسان مار کے تیل لیاونا، انسان مار کے بچے مار کے گیس لیاونی، انسان مار کے تیل لیاونا، بچے وڈے چھوٹے مرد عورت عراق افغان ہیروشیما جنگ عظیم اول دوم دے وچ کروڑا انسان مارے گئے نے صرف اس واسطے کہ جرمنی آدا سی کہ ڈھیر تو ڈھیر علاقے میرے کو لومن، اتحادیاں نے سن ڈھیر تو ڈھیر علاقے ساڈے کو لاون تاکہ جتنی علاقے ہون گے اتنی خام مال ساڈے کو لاوے گا تے مصنوعات دی منڈی بن جائے گی، ساڈیاں نسلاں اتھے کھپ جان گیاں۔ انہاں دی خاطر انسان مرن دی خاطر سرکار انہاں دا سارا نظام ہے مغرب ہے، امریکہ یورپ والے دا انسان خوشی، لہذا امریکہ ترقی یافتہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم جتنی انسان امریکہ مار سکتا ہے اتنی کوئی اور ملک ہے نہیں۔ اچھا جڑا جتنی بندے مارے اتنی ترقی یافتہ، کہ بندے قید پہ مار دیں تیل کیتے گیس کیتے تے پانی کیتے معدنی ذریعہ ذری معدن کیتے نا، جی علامہ اقبال فرماؤں ہے مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ علامہ اقبال دے اللہ سیاں ان مشرق نہ خدا ہے نی یورپ والے دے یورپ نہ خدا ہے سونا چاندی یورنیم فلانا ہے مسٹیڈیم فلانا فلانا چیزاں، انہیں دا خدا معدنیات انہیں دا خدا ہے نی یورپ والے تینوں کوئی خدا نہیں منے دا۔ ہون سرکار نکل آیا نظریہ یہ نہیں آخنا کہ مغرب والے سائنسی ایجاد ایمانداری نال دس جد عراق ہوں یورپ دی سائنسدان تے یورپ دے فیکٹری وچوں یورپ دے تعلیمی ادارے دے یونیورسٹی وچوں دو چیزاں نکلیاں، ایک اسلحہ دوجا عام سامان۔ اسلحہ دے ہمیشہ دوجے کیتے نکلیا نا، تے جیڑا عام سامان ہے او دا دو چیزاں ہیں، پہلے اپنے کیتے بعد دوجے کیتے، دوجے نو دینا ہے تجارت دے نال، تجارت کرنی ہے، اس تو بعد یہ عراق ہے جدو امریکہ جنگ کی تے ایمان نہیں تو کتنی ساری ترقی ہے تلے کوئی نا، عراق ترقی یافتہ ملک سی نا، جدو امریکہ نے جنگ کی تے سارے تلے دے ساری ترقی ہے ایمانداری نال دا سنت کفار نے ترقی گئی، ترقی کو نہیں سی مقامنا چاہیے،
انہاں کیوں مکائے سکول والے آکشن یہ ترقی ہے جدو دین دی گل کرو فوراً آخر مولوی صاحب تھلے لاؤ جو انگریز دی گڈی پہ بہنے تو پھر تساں خلاف گل پہ کر دے میں کہ بچے مر رہے عراق لے امریکہ لے تھلے پورا ترقی یافتہ ملک عراق انہوں سائنسدان دے بنے ہوئے پل سائنسدان دے بنے ہوئے پلازے سائنسدان دے بنے ہوئے کلب تے ہوٹل سائنسدان دے بنے ہوئے پارک امریکہ دے جہاز دے سائنسدان نو نظر انہیں آکھا چھاڑ ساڑی نہیں مندہ سا کی ویکھئے ترقی انہاں نو جدو نظام دی گل کرو مولوی صاحب تھلے لاؤ جاؤ ایک انگریز دے خلاف بولدا دوجا گڈی میں کیا بچے مر لیے دا مطلب ہے انگریز نے گڈی دے کے تیرا سودا کیتا ہو جائے ہن سرکار او یورپ والے اعلی امریکہ ترقی یافتہ تو امریکہ دی تمام قوم دے ملکی ادارے تے قوم انہاں دا سوچ فکر دا مرکزی نقطہ ہے کہ اعلی انسان ہے سائنسدان جتنی مدد ہو سکتی انہوں دیو جتنی مدد ہو سکتی ہے دیو تو لہذا امریکہ دے تعلیمی ادارے تہذیبی ادارے قانونی ادارے تعلیمی قانونی تہذیبی ادارے کہہ ہو گئے ترجمہ جا کر ریڈیو تو لا کے کیبل تک جتنی نچن ٹپن کا سامان ہے ساری تہذیب ہے سسٹر اوپر مسٹر نیچے مسٹر اوپر سسٹر نیچے سسٹر مسٹر دی آپ نیچ کے ساری انہوں آندے نے تہذیب قانونی ادارے کیا ہے نہیں علامہ اقبال فرمائیں جہان مغرب کے بت قدوم میں مدرسوں میں کلیساؤں میں ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل یا یار کی نمائش قانونی ادارے کیا ہیں جلب زر جتنی جرائم ڈھیر اتنی قوانین ڈھیر جتنی قوانین ڈھیر اتنی ملکی خزانہ بھریچے گا تو یورپ میں ملکی خزانے کا پیداواری نظام وہاں کے جرائم کا نظام ہے کیا ہے جرائم دا جیوانی تیرے ملک دا نظام ہے قوانین صرف دولت چھکن دے طریقے اعلی انسان کون ہو گیا سائنسدان انہا مطلب ہے مغرب اعلی انسان مغرب کا اعلی انسان معیار دے تے گل ہوندی جی میں دکاناں دے جاؤ نا تے اگلے سیمپل پیش کرے نن اگلا دے یار جے ماڈل چنگا تے اندر ہی کھاتا چنگا ہوسی ہن میں تے کو مغرب دا اعلی انسان پیش پیا کرے نا سیمپل یہ کو سکول والے سیمپل کرے نا سدے دیکھی نمونہ کدے نو نا یہ جڑا نمونہ اعلی انسان نمونہ ہمیشہ ریڑھی والے چنگا سے بگا رکھے سن ماڑا پیچھے جتی چنگی ہوسی شو کے تے ماڑی ہوسی سیل والی جتی جا دے میں تے کو اعلی دا تعارف کیا کرے نا یعنی سب تو اعلی شیب مغرب نے جڑا انسان اپنے اگے رکھے نا ترقی دا وہ ہے سائنسدان اور سائنسدان اعلی شیب دے اتنی گلیا ہو جائے جڑے اد دا شیب ہو سن انہاں دی بو دا کیا عالم ہو تساں میں کو آکھو مولوی صاحب گٹر پہ نہ ڈھک چھا دے سا کو خوشبو تے سنگھا تے میں سرکار ہے کی میں کیڑا نک نال جاواں سات جائے تہاڈا ہوش نہ راوے تے تساں کو مولوی صاحب سارا ڈھک سنگھا چس نہیں بنی تے کار لئی ایک نال دے سات جاڑے ہوش ہے تے جے پورا ڈھک چا کھولاں دے والا تے 700 سال اسرافیل آن اٹھے سن ہن او اعلی انسان مغرب دا اعلی انسان کا مطلب جو چیز جو زیادہ سے زیادہ انسان مار سکتا ہے وہ اتنی اعلی ہے جتنی زیادہ بندہ مارے گا اتنی ترقی یافتہ تو امریکہ کیوں ترقی یافتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بندے مار سکتا ہے اور مارے ہیں نے جنگ ہوندی پئی سی جدو ہیروشیما دی جنگ عظیم اول پہلی جنگ عظیم 1419 والی 1914 تو 19 وہ جدو جنگ ہوندی تھی 19 تک اس جنگ دے وچ روز ویلٹ امریکی صدر رہا سندا ہے ہاں ٹرومین جڑا یہ امریکی صدر رہا سائنسدانوں کو فون کیا کریندا ہے اعلی انسان جس نے اقوام متحدہ بنائی روز ویلٹ چرچل یہ بانی اقوام متحدہ دے یعنی انسان دوستی کے اعلی لوگ سائنسدان نے آخیا نام مرادہ میں ہیروشیما دے جو بم مارا کہ تلے باغ و پہاڑ تے گلزار ہے بچے دوڑ رہے ہیں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں ہر انسان
خوشی دی جنت وچ پیا رہندا ہے، کیا میں ان انساناں نو ایک سیکنڈ وچ جنت وچوں کڈ کے جہنم وچ پاواں؟ میرا دل نہیں کرتا۔ اے ہیروشیما دے جدوں امریکہ نے کہ بم مارو نا، یہ انہیں فون کیتا سائنسدان نے، انہوں ترومی نہ دے نادان، انہوں نہ ویکھ، اپنے مقصد قومی کو دیکھ، چلنے والے نہ ویکھ تو اپنی قوم کو دیکھ۔ اخیر سرکاروں بم ماریا، حالی بلاؤں کو ٹرو مین سچا آدمی، ہاں ہاں ٹرو مین، اسا ٹرو یہ مرو سدے ٹرو مرو، اسا انہیں کو بگاڑ دے رکھے نو نام مراد ہے صحیح ٹرو مین۔ ہن سرکار نے جدو فون کیتا سائنسدان نے تے اور ٹرو مین فون کیا کرنا سائنسدان کو کہ بتا ہمارا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ 2 لاکھ انسان ہیروشیما دا مر چکے، حالی تک لولے پہ جمدن، ترقی کا ادنا معیار تھا، یعنی حالی سائنسدان نے اپنی ابلیسی عقل دا ظہور ادنا درجے وچ کیتا ہے۔ وہ فون انہوں کردا ہے، آندا شکر پر تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ کرسی تے بیٹھا جی اچھل کے ڈگ گیا ہے امریکہ دا صدر کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تجربہ کتنے ہو رہا اصلے دا؟ 2 لاکھ انسان، بچے، بڈھڑے، نیگر، جوان، بزرگ، بیمار، سکول والے کفار۔ امریکہ نہ ہوتا تو ڈاکٹر طب کیسا تھی؟ میں کہا کافرا، جاپان میں بھی ہسپتال تھے، بچے اس وقت زیر علاج تھے، بوڑھے بھی زیر علاج تھے، ہزاروں امراض، ہزاروں مریض، اور صاف ظاہر جاپان کتنی نہیں ہون گے ناگاساکی دے ہیروشیما دے وچ، لیکن امریکہ کا صدر یہ جناب میڈیکل شعبہ بھی انہیں قائم کیتا ہے، ڈاکٹری شعبہ بھی انہیں قائم کیتا ہے، طب بھی انہیں کی ترقی یافتہ ہے فلانا۔ بدبخت کافرہ اسے امریکہ دے جہاز نہ بیمار ڈٹھن، بیمار ہسپتال جدوں وجے نے پتہ نہیں کیا کو جو یا حالی تک اٹھے نسل جمدیاں پیاں نے۔ یہ ہے سرکار امریکہ دا صدر، یعنی اس قوم دا متفق علیہ انسان صدر اعلیٰ ہوندے نا۔ تو جمہوری ممالک ہیں کہ حکومتی اقدام کو قومی سند حاصل ہوتی ہے، قومی جواز، جو جمہوری ممالک جو ہوئے جو انہوں دی حکومتاں نو قوم دا تعاون حاصل ہے۔ ہن سرکار ایمانداری نال دس جنہاں لکھاں انسان مار کے جڑا خوشیاں نال کرسیاں دے اوتے اچھل کود کرن، انہاں نو آکھیا جا رہا اعلی انسان، کی وہ اعلی تعلیم یافتہ انسان جڑا ڈھیر مندے پیا مریندے او سائنسدان وہ اعلی ہے۔ ہن آ جاؤ مولوی کولو، مولوی نے سوئی نہیں بڑھائی، مولوی نے سائیکل نہیں بنایا، مولوی نے فلانی شے نہیں بنائی۔ میں کہا تیرے بچے مرن قائد اعظم نے کوئی شے بنائی ہے؟ جدو اسا آکھیے بھئی سانو نظام چلاؤں دو لو تساں کوئی سوئی سائیکل بنایا وا نا مرادا سوئی سائیکل تے بناؤں نے مستری لوہار درخان علماء کوئی مستری ہیں۔ وہ یار ہن ملک دے صدر نو پھڑیا میں نے کہا چل کہیں چلا ایتھے ریڑی چلا، وہ آکھیا اللہ دے بندے میں ملک دا صدر ہوں، چلو صدر تینوں ریڑی دا وال نہیں ہوندا، تینوں صدر کنے بنایا؟ حضرت بچے مر رہے انصاف سے کار تختی سے کاردار علماء کوئی لوہار مستری درخان موچی تھوڑے نے بھی وہ جرکاری چکھنا دے پا کے میں پاک جا کے باٹا دی جُتی جا کے بانا پاٹا سروے تے جا کے داخلہ لے لواں دے 2 جُتیاں بناویں تو سا کو ساڈے علماء بہت اعلی لوگ ہیں کہ باٹا دی جُتی بنا لیتے ہیں۔ اعلی انسان کون؟ اعلی انسان معیاری مثالی ہن جنہاں دے افراد اتنی مہلک سائنسدان اعلی اتنی خطرناک انہاں دی تعلیم اعلی ہے۔ میں گیا جتھے اسلام آباد کفر آباد ایک کرنل کو میں جا رات رہا گفتگو کرنل جمہوریت دے تعلیم نظام دے اوتے تے جرائم دی پیداوار دے او مینوں آندا ہے حضرت صاحب میں تانوں اپنا واقعہ سنے نا مشاہدہ سنے نا۔ میں کہ سنا آگے سرکار میں امریکہ گیا فوجی پریکٹس کیتے 2 سال میں اتنے جاونے پورے کرنے کیونکہ اتوں پورے موار لگتے پھر ہوندے نے
انج کچے رہندے نے پھل بیچارے جے تک موہر نہ لگے پٹاس نہ لگے لندن جرمنی دی سارے امب نہیں پکتے ہرے دے ہرے رہندے نے کچے ہونے بیچارے وہ سرکار اتو پاک کے آیا پٹاس لگ گئی پکا امبا پھر سرکار میں ذرا نپیل جب میں کہ دیکھو راس کتنی نکل دی لندن والی اور سرکار اس میں واقعہ سنا گا کہ مولوی صاحب گل تیری ٹھیک ہے میں جب رات اتھے رہا اتھے نیو یارک رہا نیو یارک امریکہ دا بڑا لمبا شہر ہے اتھے آگے سرکار 1 گھنٹہ بجلی چلی گئی ہے 1 گھنٹہ بجلی گئی ہے تے 1 گھنٹے بجلی دے جان دے وچ 2000 دکان بھی لٹی گئی ہے تے جتنی اس رات عورتاں دی عزت لٹی ہے کسے دن بھی نہیں لٹی گئی ہوں میں کہسی تقابل کرو پسماندہ اور ترقی یافتہ کا اسانو آکھا جاندے ان پڑھو پینڈو بے شعور اس لیے کہ تمہارے پاس پیغمبروں کا شعور ہے بے شعور جب ہی کوئی ہے بے شعوری اور ہے شعور سے غفلت اور ہے شعور سے غفلت ہو سکتی ہے بے شعوری اور ہوندی ہے ہوں سرکاروں نے مینوں آکھیا میں کہ یار تساں تقابل کرو تم آ دیو کہ پاکستان پسماندہ ہے امریکہ ترقی یافتہ ہے میں کہ اتنا 1 گھنٹہ بجلی گئی ہے 1000 دکان لٹی گئی ہے کہ سینکڑوں عورتوں کی عزت بھی لٹی گئی ہے نا سے ہوں تو سب بھی نہ مطلب ہے مگر یورپ دے عورتیں بڑا شریف ہیں انہاں دی عزت لٹی گئی ہے وہ آپ نہیں لٹوینا سرکار جی دکان دے سودے جا کے پیسے نہ لیندے نے تے بندہ ایویں جاوے تے لٹ لیندا ہے نا اتھا بھی ایویں کھاتا ہے وہ نے بابا جی سودا لو تساں مفت والے ہو ہاں اے جی میں دکان لٹیا نا دکان دے پیسہ دیو تے شے لے آؤ ایویں لو گے ڈاکہ بن سی ایویں ہے مغرب آپ کسی لڑکی کے ساتھ کسی گرل کے ساتھ سودا مکا کر لے آؤں جی میں مفت لے آؤ پاکستانی بنو تو پھر انہیں آخنا لوٹی گئی ہے دکانیں لٹیاں گئی رنیاں لٹیاں گئی میں کہ تیرے بچے مرے ن فوجی صاحبہ اساں پاسماں دا شانو دے سجو پاسماندی دا پھور سور پھوک دے مرلی پھوک دے ہن ساڈی قوم ہاتھ لا کے ویکھ دی وی کان ساڈے کتے گئے نے میں کہ پاسماندہ ملک 18 گھنٹے بجلی جاتی ہے کتنا گھنٹے ترقی یافتہ 1 گھنٹہ سال پورا لا پاسماندہ ملک جہاں لوگ بے شعور رہتے ہیں کیا رہتے ہیں بے شعور رہتے ہیں نہ انہوں نے کڑی پھساؤن دا والا ہوندا نہ آئی لو یو نہ آئی لگ یو نہ آئی لنگ یو بے شعور لوگ منڈیا نو بھی پتہ کوئی نہیں بھی کڑی نو کیویں پھساونا دادے ساڈے نانے میرے کول گجرات ایک بابا آیا صدقے جاواں 110 سال دی عمر مینوں انج لگے جی میں 65 سال ہے میں کہ بابا جی تہاڈی کتنی عمر ہے کہ پتر تینوں کتنی لگدے میں کہ 60 65 آ کے 1 سال تے 10 سال عمر ہی میری میں کہ بابا وجہ کی ہو سکتا سن وجہ اے کہ پتر میری شادی ہو گئی سی تے مینوں 15 سال تو پتہ لگا سی 15 سال بعد کہ بیوی کینوں آندے نے میں اندر وڑدا سا او باہر چلی جاندی سی میں باہر چلا جاندا سا او اندر وڑی جاندی سی میری گل علی شرم دے مارے اگے نہیں سی اوندی اس نے کہا ہماری اس صحت مندی کا راز 110 سال یہ اخلاقی معیار ہے شوہر بیوی دا اس کو کیا کہہ رہے بے شعور بابا بے شعور بابا شعور کیا ہے لڑکی نو پھساؤن دا منڈا کڑی نو پھساوندا کڑی منڈے نو میں فون پہ سنا منڈا پیا کے حالانکہ ان کو جُتی نہ بھی لبے جُتی ان دی 125 دی فون دے تو کردا پہ میرے ابو کی 125 کلا زمین ہے میں کہ سارا ہی کو چڑھے سے اینڈ تو 125 کلا ہی کو دے سے میرے ابو کی 125 کلا زمین ہے اور 2 مہران ہیں اور ایک کوٹھی ہماری راول پنڈی میں ہے اور ایک اسلام آباد میں ہے اور ہمارے 2 بھائی امریکہ میں ہیں 3 بھائی جو ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں اور میں یہاں گھوم کھاتا ہوں شبد باغ پیا دکھاوے کڑی کو پھساون دے سکول دا اے مطلب شعور
فساؤن دا، پیسے کھچن دا، لٹن دا، کٹن دا، نچن دا، ٹپن دا، نصیب و لال بڑھاون دا، نور جا پھساون دا، یہ ہے شعور ہے. ہم مانتے ہیں شعور کی نفی نہیں کرتے، لیکن شعور بغیر نسبت کے بے شعوری ہے. کس کا شعور؟ نظام حیات کا شعور، افعال کا شعور، اقوال کا شعور، عقائد کا شعور، اشیاء کا شعور، افعال کا شعور، اداروں کا شعور. شعور کی نسبت ہوگی. نامراد کبھی شعور مطلق بھی ہو جائے بے نسبت. اب جب تم کہہ رہے ہو شعور، اب ہم پوچھیں گے بھائی کس چیز کا شعور؟ کس؟ اب شعور دی قدر ہوئے گی نسبت علی شے نال. اب ہم کو تم کہتے ہو میں علم حاصل کر رہا ہوں، ہم فوراً پوچھیں گے کون سا علم؟ کیا کہ علم دی لفظ علم بوجھن نال کوئی پتہ نہیں لگنا. سوال فوراً ہوتی کون سا علم حاصل کر رہا ہے؟ اگلا وہ آگے گا پی ایچ ڈی کرے نا، پیا ڈاکٹریٹ پیا کرے نا، پہلے سیٹ پیا کرے نا، فلانا پیا کرے نا، پیا فلانا پیا کرے. شعور تھا انہوں کے بعد 165 سال میں انہوں نے آ کے میں کہ یار سارے ان پڑھ پینڈو بے شعور رہندے نہیں تھے. 18 گھنٹے بجلی جاندی تے پورے سال دے وچ پورے پاکستان وچ پھڑ جے 1000 دکان ہی لٹی جاوے میں تیرا مرید ہوں. 1000 عورت دی عزت لٹی تے میں تیرا مرید ہوں. ملک پسماندہ قوم بے شعور، ملک ترقی یافتہ قوم با شعور. بجلی دے بلباں نے انہاں نوں روکیا ہویا سی چودن کولوں تے چوری کولوں. ہو گیا سارا ہو گیا. ایک چمکے نے کام ہے اجے جناب بلب بجے نے تھلوں بلب شروع ہو گیا، اوپر سے بلب بند، تلے سے ٹوبا چل پئی. ہوں وہ سرکار میں کہ وہ ہم پسماندہ ہو گئے، وہ ہو گئے شعور والے. سائنسدان اتھے نا ساڈے کول دے پیغمبر ہیں، انہاں کول سائنسدان ہیں، ساڈے کول ولی ہیں، انہاں کول پروفیسر ہیں. ایویں نا صحیح. ساڈے کول ائمہ کرام، انہاں کول پی ایچ ڈی. ہوں سرکار تقابل کرا ایمانداری نال. پسماندہ قوم جنہوں نے آکھا جا رہا ہے اگر یورپ کی نقل نہیں کرو گے تو تم کبھی شعور حاصل نہیں ہو سکے گا. پسماندہ قوم، بے شعورا ملک، 18 گھنٹے بجلی جاوے پورے سال دے وچ 1000 دکان نہیں لٹیندی تے اتھے 1 گھنٹے دے وچ 1000 دکان چوری ہو گئی، 1000 دکان دی چوری لٹی گئی، 1000 عورت دی عزت بھی لٹی گئی. ہن سرکار ایمانداری نال تقابل کر پسماندی دا. وہ علم یہاں کم ہے، اخلاق زیادہ ہیں، علم کم ہے. اخلاق زیادہ ہیں، شعور آخر کم میں، اخلاق ڈھیرن، کیونکہ اخلاق اسباب موجود ہیں، چوری نہیں ہو رہی. ایک بگیاڑ ہے، تساں رسا بن کے بیٹھے ہو، نال بکری چھوڑی بیٹھے ہو سرکار، تساں بگیاڑ میں شریف نہیں آ سکتے. بگیاڑ ادو شریف بنے گا جدو نواز شریف بنے گا. تساں دا رسا کھول کے چھوڑ دو، میں پھر ویکھاں بکری نوں چھڑدا ہے یا پھڑدا ہے، پھر اساں آکھاں گے یار شریف بگیاڑ بھی ہو سکدا ہے. بھوسڑی دے یورپ دے باشندیاں نوں کلے شریف کیتا ہو جائے، بلباں نے، لائٹاں نے، کمپیوٹر نے، سرکاری قوانین نے انہاں نوں بنایا ہویا. بس جدو پردے ہٹدے نے سارے حجاب ہی لگے جاندے ہے نا. ہن متقابل کیا ہا کہ یہاں انہاں دے بنسبت شعور کم ہے، اخلاق ڈھیرن. اتھے شعور آلہ ہے، اخلاق کہیں نہیں. شعور اتھے آلہ ہے، اخلاق کوئی نہیں. شعور اتھے کم ہے، اخلاق اتھے آلہ ہے. ہن سرکار پوچھ کہ دلیائے مینوں دس انسان کے جو اخلاق ہوتا ہے وہ شعور تو پیدا ہوندا ہے یا بے شعوری تو؟ اخلاق آلہ شعور نال ہوندا ہے. کدی اخلاق ہی بے شعوری دی بنیاد ہوندے. اخلاق تے آلہ شعور ہوندا ہے ترجیح دے نال. کیویں کہ تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. میرا شعور آندا ہے، اخلاقی شعور، دینی شعور، علم مینوں آندا ہے، ایمان میرا آندا ہے نا یار ایدا اگر گھاٹا ہوندا تے تو مسلمان ہی، تیرا حق بندے گھاٹا نہ دے اینو. یہ فائدہ نہیں دس سکدا تے گھاٹا بھی این دا مطلب ہے جڑی قوم وچ اخلاقی نظام ہوے انہاں دا شعور اعلی ہوندا ہے. شعور ہن امت مسلمہ وچ اخلاقی نظام ایک دے طبقہ ہو گیا ساڈے خواص دا، داتا صاحب، غوث پاک، پیر، میر علی شاہ، یہ تے ہو گئے ساڈے مثالی دے معیاری لوگ ہوئے اخلاقی نظام دے وچ. ہن تلے آ گئے ساڈے ادنا اخلاقی معیار لوگ آر بے شعور ہے.
ہن صاحب اخلاق لیکن انہاں دے اخلاق جڑے نا او نسبت رسول نال قائم کھڑے ہیں کہ یار ہمارے رسول کا یہ حکم ہے اور ہمارے رسول کی یہ عادت ہے، ہمارے رسول کا یہ حکم ہے، ہمارے رسول کا یہ اخلاق ہیں، اس نسبت نال وان پڑھ ایمانداری کریں دا پیا کیا کریں دا پیا اخلاق ساڈے پاسے کتے نو پہ جاون کیڑے کئی بندے ویکھنے اللہ دی قسم علاج کر کے کتے نہ صحیح وجہ کتے دا علاج پہ کرے نا یار کہ اللہ دی مخلوق ہے بیچاری درد دے نال اتھا کتے دے علاج پہ تھے نے اتھا بندے دے بم پہ مرے نے کتے دے علاج کرنے والا ہمدردی کرنے والا جیڑا یہ پسماندہ ہے تے بندیاں دے دماغ کرنے والا باشعور ہے پر کہار لئیے کنڈا کتھوں لے آندا ہی سانو دے اسیں تو لیے تے شعور دے ترقی دا ہون آکھنا کی سی کہ اخلاق یہاں اعلیٰ سکولیں دے بنسبت شعور پشت وہاں اخلاق بدترین شعور اعلیٰ یہ نا صحیح ہوں تقابل کیا کرنا ہوں مغرب والے نو آکھنا سی اوئے اوئے حیوانو اوئے باشعور حیوانو باشعور ان بے شعور انسانوں کی نقل کرو بالکل ان بے شعور انسانوں کی نقل کرو ان جاگنا چاہیے سی نا اے باشعور حیوانو ان بے شعور انسانوں کی نقل کرو تاکہ اگر تمہارے ملک میں 18 گھنٹے بجلی چلی جائے تو 1000 دکان کی چوری نہ اور 1000 عورت چودی نہ جائے ہوں تو الٹی کنگا بھی بجتی ہے 9 6 کر دیتا 6 9 کر دیتا الٹا کر کے ہوں کیا کیا جا رہے ہیں کہ اے رسول اللہ اے 1,24,000 پیغمبر کے پیچھے چلنے والوں بے شعور لوگوں تم کس کی نقل کرو شیطان ابلیس سائنسدانوں کے پیچھے تے یورپ دے جڑے واش انسان ہیں انہاں باشعور حیوانوں کے پیچھے چلو تاکہ تمہارے اندر بھی شعور سرکار چپراسی تو لا کے صدر تک کونسل تو لا کے وزیر اعظم تک سارے باشعور مہذب ڈاکو تے آئے نے 5 سال ہو گئے ملک دا خزانہ لٹیا گیا لیکن اللہ دی قسم تو ایک دھندلا پڑھا دے میں تیرا مرید ہوتا کلا منہ دیوے بزرگ رکھی ہے خزانہ ملک دا خالی ہو گیا کلامی پاک دامن دفتری پاک دامن زرد اور زرداری بھی جھولے لا لے کالے بچے مر رہے لے تو جی ایک شاید چہرے میں ایک شیر دے لیا دا مفہوم ہے تو آدھے یار میں شہر گیا جیڑی چوک دے روڈ دے ریتھم لاشاں دے انبار ہن پر جدو میں قاتل لبھن دیواری ہے کوئی بھی کوئی نہ کوئی نہ اور ساری پہلی سطح دے انہیں شعور دے اخلاق ان ایمانداری نال دسو ایک پاسے کھڑا ہوئے سوار 2 من وزن ہے ایک پاسے کھڑی ہے ککڑ ایک پاسے ہوں ایمان نہیں دسو تو سا ککڑ کھاؤ سو یا سوار ککڑ کھاؤ سو نا لیکن کہڑے اصول نال سوار بھی تے کھڑے ہوں سرکار مغرب سائنس یورپ سکول ترقی ماڈل یورپ والے کا معیار ہے کہ جسمانی اوصاف مقادیر کمیار مقادیر یہ اعلیٰ صفات ہیں یہ ثانوی صفات ہیں جڑے میں تین دسے سا تو لہذا سور دا مانے 2 کلو 2 مانے سوار تے ککڑ جیڑی ہے او بیچاری دا سوا شیر یورپ دا کنڈا تلے گا ترقی والا انہیں آخا ککڑ لا دے دے دی کشی کر دے سور دی اس واسطے جو یہ سوا شیر ہے وہ سوا مانے ہیں سوا شیر سوا من سائنسی اصول دے مطابق اور سور کھاونا پوسی کا ہے نا جب جی میں سور دے مرغی دے دیسی مثال ہے تے سود دا نظام تے سور تو ود ہے بالکل ایویں اور اصل او نظام سکول والے بس کو شعور نہیں دیتا شعور دیتے نے کادا شعور نہ دیتے اپنے شعور تو بے شعور ہون کیتے غافل ہون کیتے 1,24,000 پیغمبر ساڈے بزرگ جاون تے اللہ دی قسم ہے ان پڑھ پینڈو بندے جو ہون رستہ ویکھ کے جاندے نے کہ تھلے کیڑیاں نہ آ جاون اس ان پڑھ جڑا کیڑیاں رستے تو پیا بتاوندا ان کو کہا جا رہا ہے بے شعورا
تے جڑا چوتھے آسمان دے جا کے بم مار کے انساناں دا کیما کر دیندا اس کو کہا جا رہا ہے باشعور. دا مطلب نکلیا کہ شعور دے تے لعنت پوے ایسی شعور دے تے لعنت دے ایسی بے شعور دے تے رحمت ہوے کہ رستے دے جاؤ تے کیڑیاں دا خیال ہے تے چھولو آسمان وزیر اعلی دی ٹھیک چھولو بھئی ہن زمین دے تے نہیں رہ سکدے اس تے جو بھیج دے تلے او تے موکل ملازمتاں وی ہن جنوں پر چھولو آسمان چھولو تھلے کو جو ریحا ہوئے دے تھلے ملے کو جو اٹھتے پہ سارے انشاءاللہ اللہ کرے سارے آسمان کو چھو لو جان چھوٹ پوسی ملک سوکھا تھی پوسی لجپالا ہوں آلہ ہوں سرکار شعور تمیز حلال حرام جائز نہ جائز امریکہ میں آیا قوم دا اعلیٰ نظام ہوندے انہوں دا قانون تو پتہ لگ دے یورپ کے قانون کیا ہے اسمبلی میں پاس ہوا کہ بندہ بندے لال چڑسی کوڑی کوڑی دے چڑسی جہیز سے اللہ بندہ جہیز کو جان چھٹی منصوبہ بندی آپ ہے یہ بڑے اعلیٰ سمجھدار لوگ ہیں سامنے مولوی پیچھو پائے گئے انہیں دے اللہ دا بندہ منڈا منڈے دے چڑھے کھوڑی کھوڑی دے چڑھے نہ بچہ جمے نہ جہیز چلے میں تو پاکستانی قوم سے ابتدا کرتا ہوں کہ وہ بھوزری دے لکل کرو دے پوری کرو یہ نہ صحیح اعلیٰ ترین مظہر اعلیٰ معیاری مظہر ہوتا ہے اس کی ان کی اسمبلی اسمبلی میں تالیوں کی گونج میں منڈا منڈے دے چڑھے گا کوڑی کوڑی دے چڑھے گی وزیر جو سپیکر نے آکھا ٹھیک ہے پوائنٹ آف آرڈر بیٹھ جاؤ قانون پاس ہو گیا سنبھالیے فٹ کر دیو آج تو بعد سارا سانچہ یہی فٹ ہوئے گا ترقی ہو گئی جہیز بچ گئے بندے گھٹ ترقی آپ ہوے گی تو سارے بے وقوف مولوی ایک بچے جمی نے دوسرا شادیاں کی اللہ دے بندے سائنسدان دے پیچھے چل سو تو ملک ترقی کر سو ترقی کر سکے سکول والے نے پھر اعلی شان ویک سد کے جاواں انہوں نے کہڑا شان بیان کر لیٹرین میں گیا بہاولپور لکھا کھڑا لیٹرین ایک انگریزی نہیں پڑھے گے تو مسلمان کیسے کریں گے مسلمان ہونا بھی لیٹرین یہ کیا کرے اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں بائیں دیکھیں دائیں دیکھیں کیا دیکھ رہے ہو اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے تو مسلمان کیسے اللہ بزرگ مرے جب اعوذ باللہ پڑھو شیطان رہترین تو باہر رہ جانا پر سکول والا نہیں چھڑے دا لیکن دوجے بھی آنا بس آپ ذرا کلی جا سکول دے علماء دا علم تے پڑھنا پوندے پھر علم دا شوق اللہ سے مہد تک پھر سرکار اتنے لکھا کھڑا ہے زور لگاؤ وقت بچاؤ اپنے لیے قوم کے لیے آئے سکول والے علماء صدقے اللہ نے کہا میں نے نصیحت عمل کیا کرو کام تو شاہ گولی دی لوڑ نہیں علم دا فیض اللہ کوئی لیٹ ان پڑھ پینڈو بھاڑ لے اللہ دی قسم لیٹرین جاوے گا منہ تھلے ہو سی ان پڑھ پینڈو جدو پیشاب کرن جائے گا انتہائی شرمسار ہو کے بوے گا لیکن سکول والے اللہ دی قسم گجرات کے لکھا کرا یہ لیلا کا نمبر ہے یا نیلا کا نمبر ہے سسٹر دے نمبر ہی لیٹرین ہے ایک پستی دا ادنا درجہ آخری درجہ اس تو بعد لگے جاؤ ڈاکٹریٹ میڈیکل شعبہ طب دا شعبہ انتہائی شعبہ ادھر تے شور ہے سکول والے دا جا کے میڈیکل شعبے جاؤ تو جتنی لاشاں لاوارشاں ہونے رات میں نے ایک ڈاکٹر نے آخیا سرکار لے جاندے نا لاشاں بیچ کے تھانے کو 20,000 10,000 لے کے اسپتال میں چڑ گئے لاوارشاں لاشاں لے جاندے نے تعلیم یافتہ بادشاہ اور 16 پاس ڈاکٹر قوم کی خدمت کے لیے تیار ہوئے مردے پھاڑیں گے تو زندہ دے کیا احسان کریں گے لے جاندے نے لاشاں نو چھڑ دیتا جناب قائمی کل اس تو بعد حجاں نہیں کیا تے کڑیاں نے منڈیاں نے کڑیاں نے اعلی تناسل منڈیاں دی جیب منڈیاں دے اعلی تناسل کڑیاں والی جیب چھڈ دینا ہے یہ سرکار
ہن ایمانداری نال دس تاریخ فرعون قارون حمان نمرود شداد قوم عاد صالح جتنی پچھلے کفار ہیں سارے نو کٹھا کر لیا اللہ دی قسم مردے دے آلے تناسل نال کوئی انسان کافر بھی ہوے تے نہیں کھیڈیا تے مردیاں دے تے تیب بھی کسے نہیں سکھی تے لا وارشاں لاشاں نو 10,000 بدلے جا کے تے علم سکھن والا وی کائنات انسانی وچ کوئی ایسا کافر قدیم اے تعالی خدمت دا شعبہ اس تو بعد عدالت لگے آ جاؤ کتھے عدالت کچہری اعلی شعبہ ہوتا ہے ایماندار وکیل ہوے یا جج ہوے دو محکمے دے نال تھانے چلدی پئی عدالت دا نظام تے ایمانداری نال دسو عدالت دے وچ مقتول قاتل بن جاندا ہے قاتل مقتول بن جاندا ہے یتیماں دے بال نکے نکے کھڑے دا پیو مقتول ہو گیا ہے اگلے جج نو 10 لاکھ روپے دے دتے جج ادھر کیس کر دینا ایک قانون کافرانہ دوجا رشوت بالکل ایک پیشاب دوجا وہ بھی پھٹیا ہویا آیا کچہری ہو گئی رشوت تو بغیر قانون کافرانہ یہ کچھ ہوندا کہ نہیں انسان دی مندی ہے انسان خرید او کہہ رہے انسان موئے انسان ایک جیندے منو خرید و فروخت کرنا ایک موئے دی تہاڈا انگریز دا عدالتی کچہری دا نظام سرکار موئے دی منڈی ہے کیندی موئے دے اوتے سودے ہوندے نے کہ مقتول ہے لاوارسی لاش ہے یہ تے فیصلہ کرنا لاکھ روپیہ چاہتے اللہ دی قسم ہے تے قاتل مقتول ہوندا مقتول قاتل ہوندا وڈار تاریخ پر موئن دی منڈی میں نہیں سنی موئن دی منڈی یہ بھی سکول والے نہ فائدے تے موئن دے آپریشن بھی تے موئن دا پوسٹ مارٹم بھی تے موئن دے آلہ تناسل نال کھیڈن بھی سکول والے نہ کام ہے اس تو بعد لگیا سرکار ریڈیو تو لا کے کیبل تک نچن ٹپن سسٹر والا نظام سسٹر مسٹر والا نصیب والا یہ سکول والے تعارف کروائے ایمانداری دس ان پڑھ کوڑی ہوے ٹل لا انہوں آکا سا روڈ دے تے بورڈ دے تے نو ٹنگ کے نا جیسا تو تھوڑی جی کریم نہیں لا چا سرخی بون دیتے پھر اسا کے چہرہ جاذب نظر آئیے چہرہ ایسا سی کہ دیکھتے رہ جائیے کیڑی کریم ہے جن سسٹر نہیں کھڑی ہمیشہ دعوت نظارہ ہی ہے بھی کریم ہی ہے جی لائیے کریم سسٹر ہی ہے جی سسٹر کریم ہے بھی ویکھ دے رہ جاؤ گے سسٹر نے منہ نہیں ہٹاونا کیونکہ کریم اردو سسٹر کریم ادو او کریم ڈبل کریم ہے مہربانی کریم سسٹر بیٹھی سرکار اس تو بعد والا اے ریڈیو تو لا کے بلکہ سسٹر نچدی پئی ٹپدی پئی روڈ دے اوتے بورڈ دے اوتے اڈے ڈائیو دے سسٹر گئی گھڑی نمکو دے پاپڑ کھواواں یہی گھڑی ہے تعلیم اعلی اشتہار جتی دا تعلیم 16 پاس کوڑی ہے اشتہار کہنا بھی جاندے باٹا دی جتی دا نال سنگا کھڑے لوہار والے کو لے جاؤ اچھا وہ جتی ڈبہ پا کے سسٹر دوپٹہ بھی لبسا جتی لفافے وچ لفافہ ڈبے وچ ڈبہ شوکیس دکان دوے 7 تالے وہ بے نہ تو نہ جتی کی لے جانی ہے سسٹر جے لکدی جاندی ہے شان ودی جاندی ہے سسٹر جیڑی جیویں نکلدی جاوے اوویں شان ودی جاندی ہے بدلو پہلے دا تو پہلے انسان تو طور کے انسان جس ان کو کپڑے نہیں ملتے تھے وہ پہلے سے بیچارے ننگے رہتے تھے میں کیا بچے مرنے تو آجا جال مارے بھر جا پین فیکٹری بھر جا پین ٹیکسٹائل مل کیڑے تھانے کیڑے مول شہر دے وچ کوئی نہیں تے بلا ساری سسٹر دی سلوار سوا گا کیوں ہوئے آگے جی کام خرچ بالا نشی جتنی کام خرچ ہوتی ہے اتنی ترقی کرتے وہ پھر تو نہ باقی ہر شے وچ ڈھیر کھاتا رکھے تو سسٹر والے کپڑے آوے دا تے لا لو یہ ریڈیو دلا کے کیبل تک ادو سرکار او تھانا ادو موئے ایویں صحیح ول تو لگا پوری دنیا دے وچ نے نظام دے کوئی حصے اے دے متے کو خدمت دے شعبے دسے میں ایویں ہن نقل کہندی بھی تھی کافر دی غلامی انگریز دی ان کو کیا کھیلے ہن نہ تو پوچھو آپ اکثر پیشاب سے اولا والا ہمارا نبی ساڈا عقیدہ ہے کہ نہیں ایویں نا جدو ذات آل ہے اوندا قانون نظام تہذیب سیرت کردار تو بدبخت تو دعویٰ کریں دو کہ نبی ساڈا آلہ تے قانون یورپ دا نبی ساڈا آلہ قانون یورپ دا قانون آلہ ہے کیڑا آلہ قانون ہے جاپان میں جرمنی میں ایک لڑکے نے جا کر کچہری میں کیس دائر کر دیا
پوچھا گیا کس لیے؟ انہیں کہا بچے تواڈے مرن، میرا کیس اس واسطے میں آپ کیس کرا رہے ہیں اپنی اما دے کہ میری اما نے مینوں جڑیا کیوں۔ لو جی اما دے کیس ہی ترقی یافتہ دور دا کیس تاریخ وچ نہ لبدی۔ منڈا گیا کچہری وچ، مینوں اما نے کیوں جڑیا؟ ججا نے پوچھا نام رادا جڑیا جو توں دا کیا گناہ آیا؟ کہ گناہ ہے بہت بڑا اس کا، کس لیے ہر جانا دے اما مینوں؟ انہاں کہا کیوں نہ؟ کہ تواڈے بچے مر رہے ہی ملک وچ مینوں اما جب اما نوں پتہ بھی پھر تو بے بےمان ہوندے پن بھوکے پہ مردے دودھ نہیں لبدا خود کشیاں ہو رہی نے تے اے دا حق بندا سی میرے نبے نال لا کے تے مینوں نے فٹ کیوں کرایا؟ پہلے بھوکے پہ مردے جے تینوں پتہ سی میری داخلہ ایتھے نہیں ہونا تے پھر انہیں ابے نال سو کے تے مینوں کیوں منگایا؟ لہذا پھر سگو جج انہیں کچانا تھا ہاں بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ پھر سرکار میں نے جنن دے گناہ دے 30,000 جرمانہ لکھا۔ ہماری نوجوان نسل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں پی ایچ ڈی مقالہ کے لیے۔ تیرے بچے بھرے لیں اتھے صرف کیا ہے ابا انسانیت کشید ہے، مذہب کشید ہے، انسانیت کشید ہے، ہر اعتبار نال اتھے ابا ماڈل ہیں۔ صرف انہاں کی کیتا ہویا ہے گڈیاں دے ماڈل وچ اپنا بدترین نظام حیوانیت کو نہ لکایا ہویا، صرف کچھ کوئی نہیں ابا۔ انہاں دے کول کار پراڈو ہے تے میرے کول انسانیت ہے۔ میں انسانیت کیوں بچے بیٹھا کہ میرے نزدیک سب تو قیمتی سرمایہ ہے انسانیت۔ انہاں دے نزدیک سب تو قیمتی سرمایہ کھا لے پی لے موجوڑا، مذہبی دیو، عزتی دیو، عورتی دیو، دولت کماؤ۔ اتھے معیار خواہشات دا کمال دولت نال ہے۔ تعلیم اعلیٰ ہون 4 درجے نہیں اخلاق دے۔ تعلیم کا مقصود تربیت کا مقصود اصلاح اخلاق کے 4 درجے۔ پہلا اخلاق کا درجہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ دوسرے کا فائدہ کرو اپنا نقصان کرو، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس کے مد مقابل ایک جز کھڑا ہے وہ بدترین جز اور درجہ ہے، کون سا؟ کہ دوسرے کا نقصان کرو اور اپنا فائدہ کرو، اپنا فائدہ کرو۔ اس درمیان پھر 2 قسماں تھلے ہوں نے، لیکن انہاں دا تقابل کریں دے پیا۔ بدترین قسم دوجے دا نقصان اپنا فائدہ۔ ایمانداری نال اے پیدا ہوندا خود غرضی تو، کتھوں؟ خود غرضی ہمیشہ ہوندی ہے شکم پروری تو، کتھوں؟ تے ایمان شکم پروری، سکول کالج دی تعلیم دی بنیاد ملازمت شکم پروری دے اوتے ہے، خود غرضی دے اوتے ہے۔ اتنا لاواں گے اتنا آون گے، خود غرضی تے خود غرضی دیاں ساریاں شاناں سرکار اور کچھ بھی کوئی نہیں، اور خود غرضی دا سارا کمال ہے۔ اتنی زوال جتنی آیا پئی خود غرضی دی وجہ تو ہے۔ اخلاق کمیاں ہے، بدترین اخلاق ہے نہیں۔ چپراسی تو لا کے صدر تک، کونسل تو لے کے وزیر اعظم تک اللہ دی قسم کر کے بیٹھا۔ ٹیکس دا نظام سکول والے متعارف کرایا، ریڑھی تے کھڑا ہویا انسان جیسی 3000 دہاڑی 300 دہاڑی اس غریب دی 13 ہوتے بچے 13 ہوتے بچے، یہی سکولی واسی گنڈا ہوندا ہے انہوں آندا ساڈا کار اوکھے پہ لگدے نے، چل اپنی ریڑھی ہٹا تجاوزات دلہ اے ریڑھی نالو دے 11 بچے دی غذا بننی ہے، روٹی شام کو بننی ہے، تیری کار اوکھی پی لنگ دیا کہ کار اوکھی لنگی ہے، یہاں سے ڈی ایس پی صاحب کی کار اوکھی لنگی ہے، لہذا اس نے کہا کہ جہاں سجے کبے جتنی ریڑیاں لگیاں کھڑیاں نے تجاوزات کے قانون کے ساتھ اٹھا کر ان کو پھینک دو ایل ڈی اے میں۔ اے گالے سکول والا وے کافرا وہ روٹی بھی نہیں غریب لب سکدا، 13 بچے دا باپ 300 تہاڑی اور ریڑھی نہیں لا سکتا، ایک حرام زادے لو چائلڈ کا باپ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیا ہے، کیا جاتی نہیں کریں گے، ٹیکس کا نظام متعارف نہیں کرایا، 300 روپے جی نہیں دیہڑی ہے وہ بھی 10 روپے کٹدا پہ آندا ہے۔ زرداری صاحب گیلانی صاحب یہ لو جری غریب بچے یتیم بچے ہو یہ لو مجھ سے 10 روپے لے لو، اس کے دولت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا۔ اے امیر نہیں بندے، امریکہ یورپ جرمان جب میں ترقی یافتہ نہیں، اللہ کی قسم کر کے آدھا بیٹھا 17 کروڑ انساناں دا خون گیا تے اتھے سرکار گڈیاں بڑیاں نے، اتھوں دا خام مال جاندا ہے اتھے گڈیاں بندیاں، اتھوں دا خون اتھے جاندا ہے
اتنے تہذیب بن دیے انہوں دی تہذیب ماسٹر پینٹ نال انہوں دی کوٹھی رنگین نہیں ہوندی ہندوستان دے خون نال رنگین ہے دلہ سکول ہی ویندے ہاں گئے پیرس میں دیکھا تو ایک بہت بڑا مینار بنا ہوا ہے دلہ اے مینار ان کی ترقی انہوں دی ترقی تے کروڑا انسان دی تباہی دا نشان ہے مگر ایمان ہے برطانیہ دی کیڑی کوٹھی ہے کیڑی روڈ ہے کیڑی جا ہے کیڑی یونیورسٹی ہے جتھا انسان کچھ دے انسان دے کولو کھسن دے سارے ڈھنگ رنگ نہیں سکھائے جاندے یہ ہندوستان دے وچ آج دے تینوں یورپ سکھا رہا ہے کہ یہاں ٹیکنالوجی سیکھ لو وہی عمل برطانیہ جدو ہندوستان نے چاہیا جتنی بھی سارے جناب جلائے سن کپڑے بناونا سارا نے اے دو چیزاں کٹ لیندے سن اس واسطے جو ہندوستان کا کپڑا آلہ ہے جب انگلستان میں جاتا ہے تو وہاں پر خرید و فروخت کے لیے سب سے پہلے اسی کو لایا جاتا ہے لہذا انگلیاں کاٹ دو جرکار پیو دا دن انگلیاں کٹے انہوں نے ٹیک وا دیں ٹیکنیکل کالج چ آ جا کچھ بھی کوئی نہیں 10,000 غریب لٹی چ ایک تیرا امیر بنتا ہے 200 ممالک مشرق کے اندر لٹن ایک مغربی ملک بن گیا جی میں تیرے ملک دا ٹاؤن دے سوسائٹی کچھ بھی نہیں بن گیا غریباں دا خون چوشا تے پینٹ بن گیا غریباں دا مال چوشا تے کوٹھی بن گئی یہ سرکار ماسٹر پینٹ نہیں تے نہ لندن دے میں کوٹھیاں بنیاں کرے نے پہلے انسان خون خوری جا کے اوتے لگی کری ٹاؤن ہی بحریہ ٹاؤن ہی فلانے ٹاؤن ہے یہ ٹاؤن جڑے نا صرف انسان خوشی دے مظہر ہیں سرکار لیکن وہ ماسٹر پینٹ دی شکل وچ لگے کھڑے ہیں سکول والے دا نظام تعلیم تربیت قانون وہ تعلیم تربیت دا نظام تے ہے قانون آلہ ہے تہذیب عقیدہ اور فکر لا دینت لا مذہبیت سب تو پہلا ویر مولوی دہشت گرد مذہب چھوڑو گے تو ترقی ہوگی میں نو دس سسٹر نو ڈیوج بٹھا کے 20,000 تنخواہ لے کے سرکار تے شام کو سرکار پیپسی دے بسکٹ سپر کھاونا اے دلے دا کام تے ہو سکدا ساڈے دیسی بندہ نہیں کر سکدا کہ ترقی دا یا مارے کہ سسٹر جاو ڈیوو دے وچ سارا دن اونوں 80 بندے نو بیچاری پیپسی پلاوے نیوے نو کوکا کولا کھلاوے تے سویرے سرکار سوارے کو کھویں نہیں میں شام کو دے داؤں کو جڑے کنڈکٹر عمل ہے سویرے شام نو خود کھاندے نے صحیح ہم تو رہ گئے پیچھے تعلیم یافتہ ہے ایمانداری نال دا سکول دا بوا نہ لنگے ڈائیوج لگ سکدی ہے نہیں انج جاوے بھی تے ماسی بن جاوے گھر کی جا کے چل چل ماسی تھلے لے جا اللہ دے نام دے ہلے پیسے نہیں ملدے اوے ان پڑھ ہوے تے ماسی نو نہیں چلن دیندے تے سکول دی مہر لگے تے 16 سال والی نو چاڑی کھڑے ہوندے نا آپ سالا دیکھ دے صحیح سودا دا تے بندہ کرے دیکھ کے شعور تے کرے کیا ہے یہ ہندوستان دے وچ انہوں دی تعریف یورپ قانون تہذیب دے سنے ہی بیٹھے وہ برطانیہ نے ہندوستان نے جاری کیتا سا کیا سی لاڈ میں کالے ایک ایسی نسل تیار ہو جو ہماری کروڑوں رعایا پر ہماری حکمرانی کی ترجمانی کرے بس یہ ہے تعلیم اس واسطے ہندوستان نے لاڈ میں کالے نے اجرا کیا تھا لیکن پھر انہیں کی کیتا کچھ نہیں ہونا 16 بھوالیا نہیں مان دینے بلی ہوئے نا ان کو پکڑو بلی کو سرکار پکڑ ان کو بھوالیا دے بھوالیا جان دو میں بلی کو پکڑ دے چھوڑ دو بلی نہیں گھر واپس ولندی ہے جتھے چھوڑو لیکن جب بھوالیا دے نا توڑے باندھ کے پھر اتھے بھی چھوڑ دے گا تو نہیں ولدی پہلی تو لا کے 16 تک یہ سرکار تعلیمی شعبے نہیں ہے بھوالیا 1 2 3 بھوالیا دی تے دماغ ٹکانے راسی تے مسیح تے جی وڑتی مولوی صاحب مولوی دہشت گرد مسیح دہشت گردی دے ابو خبتی ہم کل کتب قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن بچے پڑھ کر باپ کو خبتی سمجھتے ہیں دادا بچی نو آندا پیا پتری بیٹی دوپٹہ پا کے رکھی ان پڑھ پینڈو بے شعورا مرے گا تے شعور آوے گا دادا دا دوپٹہ نہ لا جدو دادا مر گیا اودی دادا کا جائیدی تے ممی او تھجو شلوار نہیں پاون دینا تو سخی لجپال جھولے لا یہ اعلیٰ تعلیم تربیت قانون تہذیب فکر عقیدہ بدتر تعلیم تربیت اعلیٰ افراد بدترین ماحول بدترین تعلیم اعلیٰ ہے تربیت مرے تعلیم تربیت ایک ہے تعلیم دا امتحان ماسٹر لیندا ہے وہ لکھا جاندہ ہے صرف کاغذاں دے اوتے امتحان لیا جاندہ ہے لیکن سرکار انسان تربیت نال بندے تے تربیتی اخلاق دا مشاہدہ قوم کر دی ہے کون کر دی ہے ایمانداری سکول دی تعلیم تربیت دی اعلی شعبہ بندی حکومت دا کون بندا ہے حکومت دا نا
تے ہن سرکار 65 سال ہو گئے نے انگریز نظام انگریز دے نسل ساڈی ہے 65 سال ہو گئے نے سکول کالج والے کو ملک دا نظام سنبھالیا ہویا ایمانداری مستر جناح تو لے کے تے سرکار نواز پلید تک کوئی حاکم بندے دا پوترا ہے کوئی حکومت کامیاب ہوئی ہے ہیں عوام کہہ رہی ہے حکومت ناکام بے شعور عوام کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہے حکومت کو کون پاس کردا ہے ماسٹر پروفیسر جیڑے لگتے نے پاس ہوندے نے یہ انہوں نے پاس ہوندے نے حکومت ماسٹر پاس کریں دے آئین پاس کریں دے یہ نا قوم دی پرچی پاس کریں دی تے افراد فیل ہو جاندے نے ایو 65 سال تو چلدا پی اور کیڑی شے مینوں دس ہر تعلیم تربیت دے ہن دے مشاہدہ آیا کھڑے سکول کالج دی تعلیم تربیت دا نہ روٹی ہے نہ نرس ہے نہ ڈاکٹر ہے کچھ نہیں سکول کالج دی تعلیم دا اصل جڑا مقصد ہے سرکار ہے صرف حکومتی طبقہ تیار ہونا ہے مرکزی کردار ہی ہوئے باقی سب ثانوی دے ضمنی حیثیت ہے اور اعلیٰ شعبہ تے یہ ہے سرکار اور ایمان دا جندو ساکو مولوی صاحب میرے ہوٹل دے اعلیٰ ترین شاید ہے گوشت سرکار جڑا گوشت پکا ہی کتے دا ہوئے ہی باسی تو پتہ نہیں چٹنی نہ کیا مسئلہ ہو سی ہن جدو گوشت اعلیٰ تو اعلیٰ جڑا ایک کتے دا دوجا باسی تو ہن میں پوچھاں گا سرکار سلاد کیڑی ہے تو میرے تو وڈا ہی پاگل دا پوتر کوئی نہیں اعلیٰ ترین طبقہ حکومت دا وہ بد ترین ہے ایمانداری اسمبلی دنیا دے چھٹے پھوکے بیٹھے کوئی نہ کوئی ایک کتے دا پوتر جا بھی کہا میں تیرا مرید ہوں تھانے وچ کچہرے وچ جگیردار سرمایہ دار جنہاں لوگاں کو سرکار کیا داتے نا حکومت کے کیا داتے وہ دنیا دے چھٹے پھوکے کافر بے ایمان بد دین ملحد دے ویندی عوام دے وچ تینوں مسلمان نظر اوتھے نا حکام وچ ایک بندے دا پوتر تیری کھا میں تینوں آکھ ایمانداری نال دس اسلامی تعلیم دے تقابل دے تعلیم تربیت دا سرکار نمبر نال نہیں ہوندا کہ 420 پاس ہو گیا 980 پاس ہو گئے نا بھائی مانا یہ صرف میکنیکل دے سجار مادی دے سنتی نقطہ نگاہ افراد کو تولن دا اسلام میں پہلے اخلاق تلدن اخلاق بندن اب عقائد دے عبادات نال سکول کالج دے سرکار نہ ہی کوئی نہیں عقائد دا عقیدہ پہلے بعد قوم بن گئی قوم دے بنیادی عقائد اور افکار ہوں ان دے نہ ہی کوئی نہیں سکول کالج ایمانداری صحیح ہوتا ہے جی لیکن سوال جی کرو یہ تھی کہ دیکھو عراق سے حملہ آیا جی اور اپنا دفاع بالکل نہیں کرتے تھے جی افغانستان سے حملہ آیا اسی طرح سیم کنڈیشن ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے جی آیا کہ مسلمانوں نو صرف اور صرف جڑا نا انہاں چیزاں دوسری چیزاں تے کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے قانون تے کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے صرف دین دا علم ضرور سیکھنا چاہیے ضرور لازمی لیکن اس نے نال قانون لے آیا کہ کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے جن کی وجہ تو اسی انہاں دا ڈیفینڈ کر سکیے دفاع کر سکیے اور بیٹا دفاع حملے کیتے ہونا ہے حملہ مخالف کرنا ہوں سب تو پہلے ویکھو کہ دفاع یعنی سکول کالج دی تعلیم دا مفاد تے بنیاد سبب یہ کیتا جا رہا ہے کہ اس دے نال دفاعی نظام ہو رہا ہے کیا سکول کالج دی تعلیم چوں ایمانداری نال دسو کیا دفاعی محکمہ تیار ہو رہا ہے تھانے دا کیندے نال ہے فوج کیندے نال ہے پولیس کیندے نال ہے قانون کیندے نال ہے ڈاکٹریٹ کیندے نال ہے ریڈیو تو لا کے کیبل تک سکول کالج دی تعلیمی نظام دے وچوں تے سارے حیات انسانی دے شعبے دے افراد بھی دے شعبہ جات قائم ہیں نے تے ہن سرکار ایمانداری نال دسو تساں صرف جواز کیتے تحفظ دفاع تے جنگی سامان پیش کرے سو تے باقی شعبے کیتے جان گے نہیں میں اسکول کالج میں ایک سائڈ تے رکھتے ہیں اسکول کالج چھوڑو تعلیم دیکھ نا اصل گل ہوندی کہ تساں کر دو کہ دفاع دی دفاع کہندا ہوندا ہے مقصد حیات دا ہوندا ہے نظریہ وسائل قوم افراد جان عزت مال مذہب انہاں چیزاں دا دفاع ہوندا ہے تے جدوں سرکار تساں کفار دی قانون تہذیب تعلیم چھوڑو گے
تو ایمانداری میں دسو تہاڈی کفار نال جنگ ہوے گی یا کفار تہاڈے لین دین کر کے دفاع دا سامان دیں گے؟ سانو تے امریکہ خود اسلحہ دے رہا ہے. ساری فوج نو مسٹر جناح نے معاہدہ کیتا سی کہ پاکستان کی فوج کے لیے مدد اور اسلحہ امریکہ دے گا. ہوں سرکار قانون تے انہاں دا تہذیب ہے انہاں دی، تعلیم انہاں دی، حکومتی ڈھانچہ سارا انہاں دا ہے. ہوں مینوں دسو بھی دفاع وہ اسلام واسطے کر رہے نے یا ساڈے کتے دفاع ہو رہا ہے؟ دفاع اصلہ خود کدی نہیں. ایک بندہ سی اگلے کو دیتی دوں نال بندوق ہی دیتی، یہ دوں بچا کے رکھی. چور آئے انہیں بندوق گاں دے دیتی آپ تے بندوق دے رضائی دے کے ستا پیا ہوئے. اگلے بندے پوچھا وے اترا کہہ رہی گاں کی تو جاتا شکر پڑو گاں تے چلی گئی بندوق میں بچا لئیے. بندوق بھائی اصلے تو غایت دا ہے نظام دا تحفظ، نظام دا دے تبادلہ تعلیم جدو لے لے نظام تے خود بخود آ گیا. اصلہ کا دے کتے پھر تے جدو نظام نال تقابل کرو گے پھر اصلے دے نال تعامل نہیں ہوندا سرکار، پھر جنگ ہونے جی راک دی ہوئی ہے. اور پھر یہ نظریہ یہ بنیادی شے ہے کہ کدی بھی نہ افراد برابر ہیں نہ اقوام برابر ہیں نہ ممالک برابر ہیں. جدو اقوام افراد ممالک برابر نہیں اصلہ ہی کدی برابر ہو یا کیا تو سائن نو چھوڑو مشرقی ممالک نو چھوڑو، کیا مغربی ممالک جن کو تو ترقی یافتہ دو کیا انہیں دی اصلے دی طاقت برابر ہے؟ کہ یہ آخر اصلے پہ توازن ہونا چاہیے پہلی بے وقوف والی گل ہے. سرکار جدو تعلیم قانون تہذیب یورپ نے آخیا لڑو یا سکول پڑھو. علامہ اکبر آبادی فرماؤں توپ کشکی پروفیسر آئے بسولہ ہٹا تو ابرندہ ہے. سرکار جدو اسا اسلام دے آندے ہاں تو اس وقت دے سانو دہشت گرد انتہا پسند قرار دے کے زندگی دا حق تک کھینچ لیا جاتا ہے. اسلام دے اتھے رہ کے جو یورپ کو وصلہ آوے گا پھر اصل ہے تمہارا اپنا نظام. جدو سرکار قانون حکومت تہذیب نظام تو اپنا ہو سی میرا صحیح اس تو بعد پھر وہ حالات دسن گے بھی کیڑا اصلہ لیندا تے کیڑا نہیں لیندا. تے جدو تساں یورپ نال نظام دی تنگ کرو گے نا سرکار پھر اصلہ امریکہ تو آوے نہ آوے آپ کو بم مارنے کے لیے گولی مارنے کے لیے پاکستان کی فوج بہادر زرداری آپ کو ہی گھر میں ہی مار دے گی. یورپ دا اصلہ سرکار بلا واسطہ نہیں آوے گا بل واسطہ ہی آوے گا. ہوں تو سب تجربات دیکھو 65 سال ہو گئے نے اس نظریے نال کہ سکول کالج کی تعلیم سکول کالج والے کو جدو نظام اسا پیش کرے نا منفی پہلو یہ پیش مثبت پہلو کی پڑھیں گے نہیں ڈاکٹر کیسے بنے گے، پڑھیں گے نہیں اسلحہ کیسے بنے گا. طب تے اسلحہ دو چیزاں مقصود ہیں. ہوں انہیں کو پوچھو طب دا درجہ ہی بعد ہے اسلحے دا درجہ ہی بعد ہے نظام قانون تا درجہ تا پہلے ہے. تے جدو تساں یورپ تو سارا نظام رضامندی نال لے لے اگلے دی کیا سوال بن سی. 65 سال ہو گئے نے پاکستان میں اس نظریے دے اصلے بن دے. ایمانداری نال دسو نظام قانون تہذیب اتھوں سسٹر جاندی ہے تے عورت ہے تے دولت ہے تے اسلحہ. سرکار اسلحہ رکھا جاندا ہے عورت دفاع کر عورت دے میری سکول کالج پڑھ کے تہذیبی اتحاد نال دے امریتا بچن نال نچدی پئی ہے. قائد اعظم کی بیٹی گاندھی جی کے بیٹے امیتابھ بچن کے نیچے ہے. قائد اعظم کی بیٹی ہے ہی کہ نہیں. ہوں میر ریس جی کشتی کروائی ہے وزیر اعلیٰ نے یہ تو ہندو نال ہے جی انگریز نے خود چھٹے دا تو استاد ہے. سرکار اسلحہ رکھی عورت کی عورت جاندی پی ہتھے نال اسلحہ کا دے دیتے ہوں مطلب نکلا جڑا دلہ اسلحہ رکھے نا عورت دی حفاظت دی خاطر ہی رکھے دا دولت دے بچاؤ کی تے رکھے دے. ہن تو جو جاؤ ہیرا منڈی تے سارے نو اسلحہ چکیا ویچو کیا آکھو کیوں لڑے رب رکھی گئے اسلحہ غیرت کیتے انہاں آکھنا ہے بھئی میرا گاہک دے کول میری سسٹر کا گاہک نہ جائے جب میری سسٹر دا گاہک لے تے میں تینوں مار دیاں گا. اوتھے سرکار دولت دی جنگ ہوندی عورت دی. تو سرکار سکول دی تعلیم نال جا کے تہذیب وچ مرکزی حیثیت ہوندی عورت دی کردار دی. عورت دا کردار تے ویکھ دے کھڑے ہو معاشرے دے وچ ولا حالی با مسئلے دی چال رو راسی
حضور میرا خیال ہے انہوں نے سوال یہ سی کہ اگر فرض کرو اسی سارا اسلامی طریقہ اختیار کر لینے تو پھر وہ اصلے کی عروج تے رہے اسی پھر مقابلہ کرنا اصلے تو عروج رہن گے نا، وہ عروج آخر اصلے اسی تے اپنا رہن گے، مقابلہ وہی مقابلہ آ گیا نا، مقابلہ آ گیا۔ ایڈورڈ سیڈ ایک نا امریکن بلکہ برٹش رائٹر ہے، برطانیہ کا رائٹر ہے ایڈورڈ سیڈ، لیکن انہوں نے ٹوٹلی مخالفت کی تھی اپنے ملک کی، امریکہ کی سارے نے مخالفت کی تھی، اور وہ لکھتا ہے کہ جو ہے نا اکانومیز آر ہنگری فار اوورسیز مارکیٹ، چیپ لیبر، پروفیٹیبل لینڈ، ان چیزوں واسطے اکانومیز آر ہنگری لکھتا ہے، خود انہوں نے مخالفت لکھتا ہے کہ جدوں بھی دوسرے ملکیں گئے نے پروفیٹیبل لینڈ انہیں تلاش کی ہمیشہ، ٹھیک ہے، چیپ لیبر انہوں نے ملی، سستی جڑی ہے مزدور سستے ملے نے، اور لوگاں یہی سمجھا کہ ساری فلاح واسطے آئے نے، تو انہیں اپنی مخالفت کی جڑا اپنے اس فرض کی مخالفت ہے، اس مخالفت دے وچ وی اے جے بلی گھوں کرے نا مٹی پیندی ہے، یہ جڑا مغرب دا یاد رکھا، جڑا مغرب دا فرد مغرب دے نظام دے کرے سی نا تنقید، وہ ہوندا انہاں دا مسلح، جیڑا مسلح ہوندا ہے وہ زیادہ مہلک ہوندا ہے تقریبی افراد دی بنسبت، یاد رکھا ہے، وہ جڑا مغرب دے تنقید پہ کرتے ایک دے فرد دوجا اصلاح پیا کریندا ہے تاکہ تحفظ ہو جائے، لوگوں کو لگ جائے کہ یار پورا برطانیہ خراب نہیں، وہاں انسان بھی رہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے جو ان کا اصلاح کنندہ ہے جو ان کے مولک سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہوں سوال یہ ہے کہ جب تم نظام آکھو گے تو نظام کے لیے اصلہ سائنسی آپ کو نہیں آئے گا، تسا کیا کرے سو، تسا سرکار نظام دے کار بند رہے سو، کفار دے نال اصلے دا نظام والا نظام ہی کوئی نہیں، تسا اپنے دین پر کار بند کرو۔ اب ہوا کفار کا خاتمہ، اس کا قانون الہی کیا ہے؟ دو، ایک تعذیب، ایک جہاد۔ تعذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود غر کر دے گی، جہاد یہ ہے کہ اہل ایمان دے نال انہاں نوں جنگی اسباب دا تے جنگی حالات دا تے ہن نہ ہی نہ لو، کیونکہ ہن کفار ادھر ہیں، منافق ادھر ہیں، اہل اسلام ادھر ہیں، وچ ہیں منافق۔ ہن جہاد منافقاں نال جہاد نہیں ہوندا، جہاد ہمیشہ کفار نال ہوندا ہے۔ منافقاں نال جہاد کرے سو عوام دے نال کھڑی، ہن ایمان دا جاندا سو کنے نال جہاد کرے تس اتنے ہندو لگیا ہو پاکستان دے وچ ایمان نال ایک فوٹو جو لگا کرے نا انڈیا دے کنجر دا، او دے کتے بھی پورا پاکستان دا قانون، اسمبلی، تھانہ، کچہری، عوام، فوج، پولیس نال کر اے فیل ہو جاوے تے اقوام متحدہ دی نال ہے، چھوٹے جے فوٹو کتے بھی پورا مغرب دا نظام محافظ بنیا کرے سرکار۔ اس سطح تے جڑی شادی اسلاف دا نظام ہے وہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے نظام پر کار بند، اس کے بعد ہویا اس کفر ظلم دے نظام دا خاتمہ، او دے دو طریقے، یا افراد دے ذریعے یا اللہ سے اپنے عذاب دے ذریعے۔ جہاد افراد دے ذریعے اون دی کوئی صورت کوئی نہیں، اس تو بعد رہ گیا عذاب دے ذریعے، یہ صورت ہی متحقق ہو سکتی۔ اصل نظام اپنا رکھے سے، جدو نظام رکھو گے نا کفار ناراض ہو سن، مولا راضی ہو سن، تے پھر سرکار تہاڈی جنگ نہیں ہونی، پھر کافر با مقابلہ مولا ہونی، تے پھر اس جنگ دے وچ اللہ ہی جیتدا، اساں نہیں سنیا کہ بعد اللہ ہو سکتا ہے کافر جیتا ہے۔ سرکار جدو بچے دے نال کوئی مقابلہ ہو جائے نا، بچہ کسی ماں باپ نو پکاردا ہے، پھر بچہ سائڈ دے ہو جاندا ہے، پھر وڈے دی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اس وقت مغرب دی جنگ اہل ایمان نال نہیں، خدا دے نال ہے، کیونکہ اہل ایمان کا یہی مطلب ہے کہ ہم تم کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں۔ وہ اچھا خدا نو منے تو پھر آ جاؤ، تے پھر جڑا سرکار صاحب دے رسنے منن والے وہ منی چن والا، پھر او دا تے انہاں دی گل بن جاندی، اساں پیچھے رہ جاواں گے۔ یہ جڑا تساں نظریہ دسیا نا دفاع اصلاح فلانا، یہ نظریہ ہن مشاہدات دے تجربات دی تصدیق دے تائید نال مسترد ہو چکے ہیں۔ 65 سال ہو گئے اس نظریے دے بھی اصلاح فوج ہے، پولیس ہے، فلانا ہے۔ حالانکہ ایمانداری تہاڈی فوج نو کون اصلاح دیندا؟ امریکہ۔ مالی مدد کون دیندا؟ امریکہ۔ جدو فوج دے مالی مدد امریکہ تہاڈی فوج نو دیندا ہے تے حکومت ملک دے فوج دی ہونی کسے دی نہیں ہونی۔ نیٹو وچ شمولیت ہے اقوام متحدہ دے وچ۔ ہاں دوسرا چھوٹا جی دیکھو سائنسدانوں دی صرف اسی جڑا نا اگر انہوں نے برائی صرف بیان کرنے ہیں، اور اج تو پیچھے کچھ 20 تو 25 سال پیچھے چلے جی گندم جڑی 15-16 من فی ایکڑ پیداوار تھی، اور اج اگر جڑا انہوں دی ایوریج جڑی اوسط ہے اگر وہ 250 من فی ایکڑ ہے،
تے اندے صرف سائنسداناں نوں برا کہنا یا اگر جڑا ہے انہاں دی دونوں چیزاں بیان کرنا ہوئے جی ہمیشہ کوئی شے میں دو پہلو ہوندے ہیں، خیر والا ایک شر والا فیصلہ ہوندے ترجیح پہلو ہوندے۔ اس اعتبار سے تو ہم پیشاب کو وہ بارے پیشاب ہے وڈا اللہ دی قسم یہ فصلیں ہی پاؤ دے ایڈی فصل ہوئے دے ایڈی ہفتے تو بعد ہوئی کھڑی ہے اس اعتبار سے تو ایک پیشاب میں بھی فائدہ ہے سائنسدان کی کیا خصوصیت گندا پانی نہ ہے تو فرق ہوتی ہوں جڑا تساں دے بیٹھو کہ سائنسدان دا مثبت پہلو پیداوار دی کثرت ہوں سرکار سائنسدان پوری نظام ہے نظام ہمیشہ بہامی اجزاء ضروری ہونے تعامل نال چلتا ہے گڈی دے پرزے نے ملن گے گڈی بنے گی پرزے نو کلے کردے جاؤ کچھ بھی نہیں بننا اور سائنسی جیڑی پیداوار تو تکنے دی دستے بیٹھے نا سرکار اس پیداوار تو قابل پہلے سائنس دا انسان دے متعلق نظریہ پھر کائنات دے متعلق نظریہ کائنات دے متعلق نظریہ کہ کائنات میکانیکی ہے خود بخود ہے بے خدا ہے انسان دے متعلق نظریہ کہ یہ حیوان ہے یہ نا خدا بھی نہیں ہے آخرت بھی نہیں ہے یہی دنیا ہے کائنات یہی ہے انسان یہ ہے یہ حیوان ہے یہ خود بخود ہے نہ خدا ہے نہ آخرت ہے یہ نظریہ اہل سائنسدان نے متعارف کرا ہے تو جے تک پہلے نظریات ہی نہ ہو سرکار کھانے کی نہیں ودی تو سرکار جب سائنسدان نے پہلا نظریہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے تو پھر اس حیوان کی صاف ظاہر ہے کلے دو دی پوری کھانے کو نہیں تھی ایک کلے دی نہیں پوری ہوتی میں تھوڑی وضاحت کروں کہ اس سائنس دا نظریہ نہیں جڑا تسی بیان کیتا ہے یہ سائنس دا نظریہ نہیں ہے یہ لوگاں دے نظریات نے جی 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 اللہ تعالی دے وجود دا انکار سائنس نہیں کیتا یہ لوگاں کیتا ہے انساناں کیتا ہے انسان کیڑے جی آخر سائنس کس کو کہو گے ایک نظریے کو تجربے کو مشاہدے کو چھوڑو آخر یہ نظریہ منسوب ہے نظر کی طرف نظر کسی پھر انسان کی ہوگی سائنس کا وجود بغیر انسان کے ممکن ہی نہیں ہے اب جب بھی سائنس کی بات کرو گے کسی سائنسدان کی طرف ہی جاؤ گے ہوں ہی مطلب نکلا کہ سرکار جی تو سائنس والے بیٹھو کہ سائنس الگ ہے افراد الگ ہے ہوں تو میں کوئی یورپ دے سائنسدان وکھا دیو جیڑے اللہ سائیں دے وجود دے قائل ہوں میں کسی دا نہ چلو اگر وہ وجود دے قائل ہیں سرکار ایک اس وجود دے قائل نہیں سائنسدان جس وجود کو اسا اسلام دے وچ خدا آکھدے ہیں اس وجود دے قائل نہیں حیوان سائنس کو دین انسان دے مشاہدات کے آسات نظریات یہ کدی سچے کدی کوڑے پہلا ہوندا دوجے نوں ڈھاندا دوجا ہوندا تیجے نوں ڈھا جاندا ہے اسا چھوٹے نال کھیڈ جا سی میں اٹھا رکھ دیندے اسے ایک نوں جو دھکا دینا تے توڑ تک جاندیاں ہمیشہ سائنس دی عمارت ایویں کھڑی ہے اگلا آ کے پہلی اٹ نوں دھکا جو دیندے توڑ تک لگا جاندا ہے سائنسدان سرکار سائنس یورپ دے وچ آج کا دور سائنسی دور ہے انہیں کیا دے بیٹو اس عالم دے تغیرات تصورات عقائد اعمال اخلاق زندگی دے چھوٹے سے تک مرکزی شاید سائنس ہے یعنی انسان دے مشاہدات تجربات کو اس شاید وچ وحی دے مقابل فلسفے دے مقابل ان رکھ دیتا گیا ہے ہن سائنسدان دی تساں صرف کثرت پیداوار دی گل نہ کرے سو انہوں نے پہلے اعلی نظام دی کرے کیونکہ سائنسدان پوری نظام حیات کو محیط ہویا کھڑا ہے سائنس پوری نظام زندگی کو محیط ہویا کھڑا ہے سائنس نے صرف کرنے کی پیداوار نہیں بڑھائی سائنس نے سرکار قانون تہذیب تمدن حقوق افہام اخلاق عقائد عبادات سارے نظام دیتے سائنس نے اپنا فیصلہ دے کے مذہب کو یک جانب کر دیا تے نظام زندگی کو ایک جانب کر دیا یہ سائنس دا ہی کمال ہے تے ہون سرکار کڑک دے 2 بورے دی جا 6 بورے مدھاواں نال سائنسدان دی تعریف نہیں ہو سکتی اور ہون دے اوتے بھی آ جاؤ تے میں پھر پوچھنا کہ جس سائنسدان نے 2 بوریاں کڑک دی ودھائیاں نے نا اسے دے نال انہیں ڈی اے پی کھا سونا یوریا میتھاڈان جس نے انسان کو بیمار کر کے ہسپتال میں ڈال دیا یہ بھی اسی سائنس کی ہی پیداوار ہے ایک جدوں اسے سائنس دی پیداوار ہے بمب بھی اسے دی پیداوار ہے سرخی بھی اسے دی پیداوار ہے ٹوڈی بھی اسے دی پیداوار ہے سارا کچھ اسے دا پیداوار ہے نظام حیات اے دے وچوں سرکار اگر انہیں انسان کی تے 2 بوریاں دی 4 بوریاں کر دیتیاں نے نا تے بیمارے دا نظام ہی نال اسے ہی شاید دور دے وچ پیدا ہویا پیا ہے
اگر کنیک دے نال 2 کلے بھرے پین دے سرکار ہسپتال بھی انہی کے احسان کے ساتھ بھرے پڑے ہیں. جب اسی سائنسدان کی بوری ڈی اے پی ادھر جاتی ہے تو 4 گندم کی 6 بوریاں ہو جاتی ہیں. تو جب اسی سائنسدان کی گاڑی ٹکراتی ہے تو 6 انسانوں کی لاشیں بھی جنرل اسپتال میں چلی جاتی ہیں. اصل سرکار ہسپتال دے زمین دے کلے نو 2 منو ویکھنا کہ جی میں اوتھے گڈی بندے بھی مار دی تے کلے تے بندے دے کنیک دے وچ ٹکا بولے تو ویکھو دے کیا صورت بن جی. اس تو بعد کثرت پیداوار نہیں ہوندا، تقسیم پیداوار نظام ہے. انگریز نے کثرت پیداوار کی تھی، پیداوار دی قدر اور قدر ریٹ قیمت یہ انہاں ختم تم کر دیتے. سرمایہ داری سودی نظام بھی انہاں دا ہے. کثرت پیداوار کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی، تقسیم پیداوار کے ساتھ ترقی ہوتی ہے. انگریز سائنس نے ادو کثرت پیداوار کر دیتی ہے، ادو تقسیم پیداوار دے سرمایہ داری نظام کر دیتا ہے. ادھر کھڑے دے بوریاں دے چھین تے بے روزگاری کیوں عام ہے، بھوک کیوں عام ہے، فلانا کیوں عام ہے، سارا نظام کی ہے. یہ سرکار جڑی نو آئی ہے نا، یہ سرکار پیٹی تو لے کے سرخی تک لے آندا ہے. تے جدوں اسی نو نو ویکھاں گے بدے مار سورے مکا نو ہے تے ہن اساں سرکار ہو دی لیا کہ ہائے ہائے بڑی سرخی دی بڑی چنگی ہے. اسی آ کے سرکے لے جو سرخی آیا میرے بچے نو مار گئی. اتنے ماسی بھی روے گی میرا تیرا بچے مرن میرے بچے نو مار گئی اور تو اپنی جتی بھی لے جا. ایویں آ کے گی نا ماسی نو نو تے اس واسطے سارے سرکار یہی. ہاں یورپ دے نقصانات دے واضح دے فوائد زیادہ مہلک ہیں اس کی بنسبت اس سے فوائد دے کھڑی ہے. لیکن یہ کثرت پیداوار نہیں گل بننی میرا سرکار. ایمان دے دس اس میں تمہیں کھانا رکھ دیا آلت والا کھانا ہوئے تے نال ہی سرکار سجے پاسے میں چھوٹا جا سپ دا بچہ رکھ دیا. سارا کھانا کافو. سب سے پہلے انسان کا اطمینان ہے قلب ہے، اس کے بعد اس کثرت پیداوار شاید نے انسان دے اطمینان ہر صحابہ سنو میرا سرکار ودا دیتا ہے کثرت پیداوار ہے. تو جا 1 لاکھ کلے والے دے پے نے زمیندار اٹھدا شام نو آندا ہے او دے پیو دادے جڑے 10 کلے وچ 100 من لیندے سن سرکار اج 10 کلے دے وچ 200 من لیندے پے نے تے او بھی وہی پریشان ہیں. خدا کا وقت نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. سرکار جی میں انہاں کنک دے ودھائے نے ایویں انہاں ریٹ بھی ودھا دیتے نے تے لوگاں نو خالی کر دیتا ہے. جی میں انہاں ڈی اے پی کھیت ودھائی ہے اگو کرا دیتی ہے ایویں انہاں مشین ہی لا دیتی ہے جیڑی سرکار کٹ دی پئی ہے. ہن 10 آدمی بے روزگار ہونے 20 باویاں کنک دا زمیندار دے گھر 10 آدمی بے روزگار ہو کے شہر میں آ رہے ہیں تے سرکار نہ 10 نے جلوس ہی کڈنا ہے. 10 نے ہے جلوس ہی کڈنا سرکار. ہن تساں انج نہ آکھو کہ حضرت صاحب کتا جو ہوگے بھلا تم کو رسا پا جو بزرگی والا کتا دے کتے ہی رس پاک رسے نال بزرگ نہیں بن سکتا. یہ نظام تباہ ہو چکے ہیں. جیڑے نظریات تو اس نظام دے ٹیک دیو گے نا یہ نظریات اس نظام نال تحفظاً اہل نفاق نے پہلے ہی دیتے سن صرف اہل اسلام نے نہیں دلاون دیتے. یہ نظریات مشاہدات دی شکل میں کہتا ہوں سائنس کو سائنس رد کر رہی ہے. بس حیات انسانی نے مشاہدات کہہ چکے ہیں دنیا چ کوئی شے نہیں بچی. کثرت پیداوار دے باوجود بے روزگاری کیوں عام ہے؟ اگر کثرت پیداوار اسے دی نشانی ہے تو سرکار بے روزگاری بھی اسے دا فائدہ ہے. اینو مذہب دے کھاتے نہیں پاواں گے، اینو نے کھاتے پاواں گے ہے نا بھائی. سائنس فلسفہ یورپ دا کچھ بھی کہنا خدا دشمنی انسان کو خدا نظام جانوریں تو بد تر اشیاء مہلک تر. ایمان اندر سمجھو سرکار 2 کھوتے وج جاون 2 بندے بھی نہیں مردے. 2 ٹوڈیاں وج جاون 7 تے لے جاندیاں نے. کھوتے دے ٹوڈی دا تقابل کرو ہاں کدی کھوتی دے دورے 11 22 آئی تے ہن سرکار ٹوڈی نے 11 22 نے لیاندا 9 آئی ہے صاحب جائز لئیے اساں ہن 9 کو پرا مرنے جی نا مراد شورے مار کے تے جائز سامان سجے کھڑے ہوئے ویکھو تے صحیح میرے سامان کی سجا گیا نا مراد شورے مکئی میں نہیں جائز سامان کیا بھی کام یہ سرکار جتنی سائنس کا نظام ہے نا یہ فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. انہوں ٹیکا نال میرا سرکار بڈڑی مائی ہوئے جتنی بھی کریم لاؤ رنگ تے گورا ہو جائے گا پر منہ دے ٹوئے تھی بن نہیں موک سکتی. جی ہاں قرآن مجید
70% سائنس جڑی ہے 70% قرآن مجید کا 70% حصہ قرآن مجید تو پہلے، کیونکہ اج تو 1400 سال پہلے سائنس اس سٹیج تے نہیں تھی، اس جگہ تے نہیں سی، لیکن سائنس ساڈے دین نے جو کچھ انداز دیتا ہے قرآن مجید وچ حدیث شریف جو بیان کر دیتا گیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، سائنس بہت سارے علوم وچ انہاں چیزاں دے پیچھے ہے جن دے تحقیق تو بعد انہاں چیزاں چ اگے آ رہے ہیں۔ موجودہ جڑے دور وچ قرآن مجید دا 70% حصہ ثابت ہو چکا ہے سائنس وچ، سائنس 70% حصے دی تصدیق کر چکی ہے، باقی 30% اس لیے میرا صحیح تصدیق کر رہی ہے، اس لیے سائنس کہتی ہے کہ قرآن کا قانون واشیانہ ہے، تہذیب واشیانہ ہے، یہ اسی سائنس کی ہے ہی نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون لاؤ، یہی سکول سائنس والے کہتے ہیں کہ اب اسلام کا قانون نہیں چل سکتا، کیا ہم کو پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہو؟ اس تو بعد رہ گیا 70% تصدیق کا، سرکار حق دے وچ یاد رکھا ہے 70-80% نہیں ہوندے راندے۔ اور مغرب دا جڑا نظام ہے نا، ایمان دا جو خدا کا منکر ہے وہ کلام ہے، کوئی خدا کا کبھی قائل نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ قرآن کو کبھی صادق تسلیم نہیں کر سکتا۔ سائنس نو قرآن جو کڈھن دی مثال تے ایویں ہے، اللہ دی کلمہ جی میں تو کو یار گاں کھڑی دے وچ کتے دا دودھ کڈھا، سائنس خدا انسان کافر پیغمبر جو انہاں وچ فرق ہے، یہی قرآن دے سائنس وچ فرق ہے۔ یہ انہاں سرکار کیا کیتا ہے، انہاں کرائے تطبیق کہ نہ انہاں مسلماناں جو ہضم کراونا دے آخر مثالات لاؤ، پھر کیونکہ مسلمان ہیں تو اسلامی مثال والا سائنس قرآن سے نکلی ہے۔ میں آخر کوئی آیا تے دس جہدے وچ تساں گیئر ہینڈل بریک کڈی ہوئے، آپ دے آندے نے کہ مولویاں نے قرآن چ کچھ نہیں کڈیا، انگریزاں نے کڈ لیا۔ ہن ایمانداری نال دس قرآن کو میں سمجھتا کہ انگریز قرآن کو داتا صاحب سمجھتے انگریز اصل سمجھ دے سانو قرآن نے کچھ نہیں دکھایا، 70% لکائی رہی ہے، 30% تک نماز پڑھی رہی ہے، 30% نماز ہی آن پڑھی نا، باقی آکام آج میں 70% دماغ لوگ سن لو گے میں بیان کر دینا، کہ 70 اور 30 اس طرح نہیں کرو، میں تو ایویں سنیا۔ اچھا 70% اگر سائنس جڑی ثابت شدہ سائنس ہے، ثابت میری گل یاد رکھا ہے، ایک دیکھو ایک طبیعت، حیاتیات، نفسیات، نا جہاں طبیعت ان دے چند قوانین آخ تو سچے، اور او دا تعلق بھی قرآن مجید ایک کے قرآن مجید دے وچ ہونا، ایک کے قرآن دے وچوں کڈنا، اساں حقائق کی اشیاء انہوں دے اوارے جمیع حیثیات قرآن میں ان کے علوم مانتے ہیں، لیکن ان کا نکالنا اور ہے، قرآن میں ہونا اور ہے۔ اور وہ بھی علوم کے خیالات کے نہیں، سائنس و مشاہدات خیالات کا نام ہے۔ آئنسٹائن آیا، نیوٹن نے توڑ دیا، نیوٹن کو اگلے توڑ دیں گے، یہ تو توڑ پھوڑ ہے سرکار، جیڑا ہی آندا ہے وہی لئی آندا ہے۔ قرآن مجید توڑ پھوڑ دا نظام نہیں، ایماندار نیوٹن نظریہ قانون تجاذب قانون کشش سے آئنسٹائن نے نہیں توڑ دیتا، قانون اضافت نہ تے سائنس ثابت نہیں ہوندی، جہی حیاتیات ہے باقی رہ گئے ریاضیات، وہ قواعد عقلیہ ہیں، انہوں نے کوئی تخصیص نہیں، رہ گئے حیاتیات ان دے وچ بدترین نظریہ ارتقاء، نفسیات نظریہ ارتقاء معاشرت ان جو سارے دے گی نو، جو سارے کل کا کل ہی نیلا ہوگا سرکار، تو سو ہینڈل جڈا ہی چنگا ہوے ایویں مونڈے تے رکھ لو کدی نہیں چلدا جے تک گڈی وچ نہ آوے۔ جیڑا نظام تو سائنسی آدھے بیٹو نظام سائنسی کل ہے، یہ اجزاء باہم مربوط ہیں، ہر جز دوجے دا محتاج بھی اور دوجے تو غیر مختار بھی ہے، یہ دے احتیاج دے اختیار دے نال سائنسی نظام بندا پہ، اگر ایک نو کلا کر لو کہ سارا نظام فیل ہو جائے گا۔ اس واسطے اگر کسی جز دا افادہ کل نال وابستہ ہے تو اس جز نو جدو کل تو الگ کر گو وہ دا افادہ بھی فوت ہو جائے گا، وہ دی جزیت جیڑی ہے افادی ان دی کلیت نال وابستہ ہے، کلیت دے زوال تو بعد جزی غیر فادہ ہو جاندی ہے سرکار۔ یہ تو ایویں جی میں موئے کو میں ٹیکا لاواں سارے بیکار۔ سائنس جیڑی ہے نا سائنس وہ یونان تو شروع ہوئی ہے، یہ تجربات بدلتے پئے، سائنس میں کبھی کتی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، پکی گل ہے، اگر کتی کر لو آئندہ تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سائنس کی ابتدا اتوں ہوتی ہے کہ کوئی شے یہاں کتی نہیں ہے، یورپ کا نظریہ ہے کہ کائنات میں کوئی شے سرکار ثبات دوام والی ہے نہیں، ہر شے تغیر پذیر ہے، یہ تو انہوں کا نظریہ ہے۔ تو سائنس کو بہت وہ ہونا کیتا شاید اس نے سنا، دیکھو سائنس کر دیتے ہیں
طبیعت کو بھی تو یات جو کڈو کول سائنس قرآن یا بعد اگر کول قرآن تصدیق نہیں ہو سکتی اگر بعد قرآن فل ہوں اس کول بعد اسی حد فیصلہ قرآن کرے تو یا سائنس تو سی صورت سائنس ساری لگی جاتی ہے اس واسطے سائنس وہی میں تمہیں وعدہ بیٹھا خدا انسان پیغمبر اور کافر اس میں فرق ہے وہی قرآن اور ان میں فرق ہے پھر وہ قرآن کو منے دیں تو خود سکول والے قانون کو قرآن قانون قرآن کا نہیں ہے کیا اگر یہ ہے تفکر فی خلق السماوات ہے تو فقط ہوا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو یہ بھی اسی قرآن کا حکم ہے زمین آسمان تفکر حکم ہے کتے یاد حکم نہیں او حکم کی تے پورا تے کلو سائنس قرآن چ نکلے تے کتے یاد حکم کیوں کوئی نہیں تھانے کچہری سکول دے وچ نہ مولوی صاحب ملک چلے گا راشن قانون ہے ماشاء اللہ کتے یاد چور سارے پاکستان کے تم حال کاٹنا چاہتے ہیں مطلب پاکستان میں بندہ پتر نہیں آئی کوئی ہر وہی یاد بیٹھا تے کتے یاد وہی یاد بیٹھے قانون اس نو قرآن مجید کل دا کل قرآن دا علم قانون اخلاق امثال اقوال یہ سب ایک دوسرے نال مربوط ہیں ایک دوسرے نال معاون تے مددگار ہیں اور یہ سب دی تصدیق کرو گے تے قرآن دی ہوے گی ورنہ نہیں ہو سکتی ایک کلام اللہ ہے یہ سائنسدان تیرے نہیں آدھے بیٹھے یہ سائنسدانی تے ہے صرف ہلاکت کا نام بھائیو اینو لعنت ہے اینو سجاؤن دی گل نہ کرو سرکار میں تانوں جتنی بھی تلوار دے اوتے بھاویں سونے لاواں چاندی جدوں میں تہاڈی گردن دے رکھاں گا نا تساں سونے نہیں ویکھنا تلوار دا وار ویکھنا اس سائنس دی سجاوٹ نہ ویکھ کے ہلاکت دی جدوں وجدی ہے نا اون بتا جا کے دسو جس ماں دا بچہ کار ختم ہو جاندا نا کیما ہو جاندا ہے اگر اس ماں کو پتہ لگ جاتا نا کار خرید سے پہلے کہ یہ کار تیرے بیٹے کی موت ہے تو سرکار و ماں دے خدا دا نام منو کھوتا چنگا ہے مینوں کار نہیں چاہیے ایک بڈڑی مائی بھی فیصلہ کر سکتی ہے سرکار آپ سوچو جانا سوچو ایمان سوچو نقصانات سوچو تو صحیح فوائد کچھ بھی نہیں صرف عیش و آرام ہے وہ بھی چند افراد کے لیے چند افراد کے لیے عیش و آرام ہے سائنس کل افراد کے لیے سرکار سرمایہ دار جا ٹوٹی تے جانا پیا وہ کتنے سائنس ہے لیکن جا ٹوٹی دے پرزے مزدور کھڑا بنا نا وہ خون بھی ڈگتا ہے وہ روندا ہے ہائے میں گیا تو ٹوٹی دے پرزے بنا والا مزدور رو رہا ہے ہاں ٹوٹی کی گاڑی پر بیٹھوانے والا زرداری خوش ہو رہا ہے اس واسطے اکبر آبادی فرماؤں ہے لاکھوں کو ڈبو کر جو ہزاروں کو اٹھارے اس کو تو ہرگز میں ترقی نہ کہوں گا جس روشنی میں لوٹ ہی کی آپ کو سوچے اس کو تو ہرگز میں تجلی نہ کہوں گا سرکار یہ شبد کاظمی مدرسے پڑھے نے بن یوفون بالنظر یہ قرآن پاک کے چنا وہ کافر مرتد ہے وہ کافر اتھا یوفون دی سم لکھتی ہے وہ کفار مرتد ہیں خوف زدہ ہے روب ہے مغرب دا میرے کو کتاب ہے تھیں کر پئی ہے قرآن لکھا ہوا ہے یہ سرکار یہ خود پروفیسر ہے ایمانداری نال دس سارا اس دے وچ ہی سائنس کو روندا پیا اگلا سائنس نے کیا سارا تباہی کیتے تے کیا کچھ نہیں کیتا خود پروفیسر ہے اور یورپ دے ہی سائنسدانوں دے بیانات اس خود نقل کیتے نے وچ یہ ساکونا مات مار صرف مغربی جڑے خوف زدہ ہوئے نا لوگ پھر انہیں جا کے اسے تو پڑھایا کہ کو سائنس قرآن ہی جو ہے یعنی سائنس کو اتنی اعلیٰ ترین شے ہے اگر ان کو قرآن جو ثابت نہیں کرو گے تو پھر تہاڈی گل ہی نہیں بننی گل ہی نہیں بننی اس واسطے انہوں سرکار سانو نا یہ خوف زدگی ہے سائنس نہیں اگر سائنس قرآن جو نکلے اگر سائنس جیڑی ہے شیطان کا الہام ہے اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات اللہ دی قسم تاریخ انسانیت دے پڑھ جدو سائنس دا یورپ دے غلبہ ہویا ہے اس یورپ دے دماغ وچ جدو سائنس نکلی ہے اس سائنس دے دماغ وچ جدو فیکٹریاں نکلیاں نے انہاں فیکٹریاں وچ نکلے ہوئے سامان عیاشی ایک پاسے رکھ انہاں دے اصلے دے وچ انہاں دے نال بنے ہوئے بندے ایک پاسے رکھ اور انہاں دی گڈیاں ہویاں گڈیاں نال چلدے ہوئے روڈاں تے مرے ہوئے انسان ایک پاسے رکھ
ایک پاسے لاشاں دے انبار رکھو، دوجے پاسے کاراں دے پراڈو رکھ لو، پھر تول لو، فیصلہ آپ کر لو کہ سائنس تباہی ہے یا ترقی ہے۔ میرا دے یار یہ کچھ فیصلہ ہے کہ ایش و عشرت دا سارا سامان ایک پاسے، ایک انسان دے خون دے قطرے دی قیمت ایک پاسے۔ اس طرح دا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان دنیا تے اس ٹائم کسی جڑی موجودہ حالت ہے فسادات زیادہ نے، ہاں فسادات زیادہ نے، اور اللہ تعالیٰ نو فرشتیاں سوال بھی کیتا سی کہ تسی بنان جا رہے ہیں، فساد کرن گے، جھگڑے ہون گے، ساری چیزاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سی کہ میں جو جاننا تسی نہیں عالم مالا جی کوئی تصدیق ہو گئی نا جی جی جو اعلی انی عالم مالا تعلمون او دے وچ انبیاء اور ان کے متبعین کوئی فرشتہ جنہاں نو ویکھیا سی نا سی ان کو حضرت پاک آدم علیہ السلام اون دے وچ ہن آدم علیہ السلام عیب تو پاک ہن، او اولاد جو قاتلین ہیں انہاں کو ڈٹھا گیا، جو آدم علیہ السلام ہیں وہ پاک ہن۔ اے جڑی سائنس ہے نا سرکار یہ دے وچ جڑے مفادات ہیں یہ جزوی ناقص پر سہولت، جو مفاد نقصانات ہیں وہ ہیں اعلیٰ بنیادی مرکزی انسانی قومی اجتماعی مذہبی، وہ ہیں جزوی سرکار، یہ ہیں جزوی، صرف اس سے صرف عیش و آرام میں فرق آیا ہے بس، ورنہ سامان عزیز تو پہلے ہی تھا، انہوں سامان حیات دے آنکھ نہیں لے سکتے، پکی گل ہے۔ یہ سنا کو کہ صرف سامان عشرت، سامان عشرت ہے، یہ سامان عشرت ہے، یہ سامان عشرت دے نال نظام حیات انسانی کو تباہ کرنے کا سودا تے کوئی بے وقوف ہی کر سکتا، کل نہیں سمجھ فسادات زیادہ ہیں۔ جی ہاں ہن سائنس دے اگر علم نال اچھیاں چیزاں ہوئیاں نے اور زیادہ بریاں ہوئیاں نے، اندے وچ آیا کہ سائنس دا قصور ہے۔ آپ زیادہ بیٹھو بھی سائنس نال اچھیاں تھوڑیاں ہیں تو بریاں ڈھیر ہوئیں تو فیصلہ تو آپ کیتے بیٹھو۔ دیکھو نا انسان فسادات زیادہ کر رہے ہیں، تو انسان کیڑے پہ کر دینے؟ وہی انسان جن کو سائنس نے تیار کیا، جی جی سائنسی انسان اور انسانی سائنس نے ہلاک کیا ہے، سائنسی انسان نے اور انسانی سائنس نے ہلاک کیا ہے۔ جب تک انسان غیر سائنسی تھا تو یہ ہلاکت کا سامان نہیں تھا، اس واسطے لہذا آپ سوچو نا تساں دے بیٹو یہ سائنس دور ترقی کا دور، سرکار جدو ترقی ہوتے پیٹ چ پاؤنی ہے تباہی بھی اسے نال ہی جانی ہے۔ جدو گنے دا رس نکلدا ہے نا مشین چ پھوک بھی تولیا جاندا ہے، رس بھی تولیا جاندا ہے، پھوک ہور پاسے نہیں سٹنا، وہ بھی اسے پاسے ہی پاؤنا ہے۔ ہن جیڑا کچھ تساں آپ آدے بیٹو جیڑی تباہی ہے اونوں ویکھو، ایک دے انسانی ہے، دوجا ایمانی ہے، تیجا اجتماعی ہے۔ ہوں یہ کرایا جا رہا تین عظیم تباہیاں فسادات کینے مقابل؟ صرف ایشو عشرت دے واسطے، صرف ایشو نہ ضرورت ہے نہ حیات دا سامان ہے، صرف ایشو عشرت ہے۔ ایشو عشرت دی خاطر کروڑا انسان کو تنگ کر دینا یہ خود سائنس دا نظریہ ہے، یہ بھی سائنس دا ہی نظریہ، ایمان اسلام دا نظریہ نہیں۔ تو شاد رکھا ہے سائنس کفار یورپ نے سب سے پہلے انسان کا سائنسی تصور رکھا، اس سائنسی انسان کے لیے سائنسی ایجادات ہوئی۔ اکبر آبادی فرماندہ گلا میں نے کیا مجھ کو ترقی دی نہیں تو نے، تو بولا ارتقا چپ رہیے کیا آپ بندر ہیں؟ سرکار پہلے یورپ دے کفار نے ملحدین زندیقین دین دشمناں نے سب تو پہلے خدا کائنات انسان دے متعلق تصور بدلے نے، تصورات دی تبدیلی تو بعد ایجادات سائنسی آئی ہیں۔ اگر تصور انسانی نہ بدلدا تے کدی بھی ٹو ڈی نہیں سی ہونی، اللہ دی قسم یہ ٹو ڈی سر دے مشتر کیتے بنی ہے۔ پہلے انسان سر میلے انسان دا معیار بدلے، اس تو بعد اس معیار واسطے یہ ٹو ڈی گڈی پراڈو دے چیزاں آئی ہیں۔ اگر جیڑا انسانی تصور انسان دا ایمانی رکھے گا نا انہیں کدی بھی اللہ کی قسم دنیا کا سامان نہیں کرنا، کیونکہ انسان کا کمال کائنات کی مشغولیت میں نہیں ہے، مشغولیت فی الآخرت تے استعمال دنیا دا، یہ ادنا رکھنا ہے والا رکھنا ہے، دو چیزاں متشابہ نہیں کدی ہو سکتی۔ تو دسترخوان دے گوشت بھی رکھے ہوئے نال بس پیاز بھی رکھے ہون، توجہ گوشت وال جانی پیاز وال نہیں جانی، یہ جو دو چیزاں مرتبہ غیر متشابہ توجہ برابر نہیں لے سکتی، ایک دنیا اور ایک آخرت ہے۔ جب تم دنیا کی اعلیٰ آخرت کی اعلیٰ جہان کو سامنے رکھو گے تو اس دنیا تمہیں ہیچ نظر آئے گی۔
جس طرح آپ ایک مہران دے کر 2D لے لیں گے، 1906 کے ماڈل گاڑی دے کر 2014 خریدیں گے، تو سرکار یہ ترقی دے یہ سوداگری دے انہوں چھڑ کے انہوں پھاڑے تے خود سائنس کھڑی ہے. تو ایک آدمی مہران دے کر 2D لے لیتا ہے تو ایک آدمی آخرت بچا کر دنیا جو نہیں دے گا. 2D دے بندہ مہران دے کے 2D لیندا پیا کنے نہیں لینی. تساں کو کسی نے یار 2D لے 2D میں لے لے تے ہر کسی لینی کیونکہ وہ آلہ ہے وہ ادنا ہے. یہ ترقی تباہی دے خود ہی دے وچ کھڑی ہے تھی سائنس دے وچ. آپ سوچو 2006 دا ماڈل آوے وہی تو قرآن ہی نکلے. 2015 دا ماڈل تساں کیڑا ماڈل لو گے؟ ہن دسو 2006 دا ماڈل قرآن والا یا 16 والا؟ وہی تو قرآن وچوں کیوں آندے ہوئے سرکار ہے میں نہیں لینی. وہ تو قرآن سے نکلے، جب قرآن سے نکلے تو نہیں لوے گا کافر ہو جائے گا. صاحب ظاہر ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے. بم گڈی کوٹھی کو سائنس سے نکلی ہے، سائنس قرآن سے نکلی ہے. تو بھائی 2D جو ہے وہ قرآن سے نکلی ہے. تو 2006 کی 2D قرآن سے نکلی ہے، 2016 کی جو 2D، اس کا مطلب ہے قرآن مسئلہ نہیں ہے 2D کا مسئلہ ہے. 2006 دی لیندے نہیں 16 دی ہر کوئی ختم کیتی جاندا. گل اس طرح ہے کہ جڑا نا سائنس بہت پیچھے دی چیز ہے جدوں کہ قرآن مجید نے بہت جڑیاں بعد وچ ہون والیاں چیزاں نے انہاں دی تصدیق کر دیتی ہے، انہاں دے بارے پہلے ہی کہہ دیتا ہے. اگر کوئی سائنسدان یا کوئی بھی شخص اس بارے کہے گا تو یہ کہندا ہے کہ بہت سارے جڑے نظریات حالانکہ کہ سائنسدان اتنے تحقیق دے ذریعے نہیں پہنچ سکے، وہ قرآن مجید تو وہ نظریات لے کے انہاں دے کام کر کے انہاں جڑا ہے کوئی بھی چیز اگر ایجاد کیتی ہے وہ اس بارے کہتا سرکار یہی دعویٰ ہے نا کہ قرآن سے فلانی چیز نکال لی ہے. قرآن سے چیزیں نہیں نکلی، قرآن سے یہ چیزیں نہیں نکالی، انہوں نے موبائل نہیں نکالا، کار نہیں نکالی، یہ چیزیں نہیں ہن نکالی. دسو جی جی ترے مرلے دسیم طبیعت حیاتیات نفسیات سب تو جامع ہے طبیعت دے ریاضیات اصول افاقی انہوں ہی سمجھا جاندے حیاتیات طبیعت دا کہ ایک گاڑی جس طرح 2D امریکہ میں چلے گی، جاپان میں بنے گی، یہاں پاکستان میں چل بھی سکتے ہیں، بن بھی سکتی ہے. یہ ضابطہ یہاں چل سکتا ہے، لیکن حیاتیات نفسیات معاشرت حکومت تہذیب برابر نہیں چل سکتے. نہیں میں نہ سرکار اور جیڑی طبیعت باعتبار قانون تے زیادہ بہتر ہے وہ تے سرکار قرآن چ آپ آدھے بیٹھو کہ وہ نیند جڑے اتلیاں کھڑیاں نے وہ کی تو نکل سن. اس واسطے قرآن سے نہیں نکلی. ہوں آ گئی قرآن دے نال تطبیق، یہ تا جہالت ہے. تطبیق نہیں آ سکتی، نہ اخذ ہے نہ تطبیق ہے. تطبیق دے ہوے گی جب تعین کرو گے، ادھر تعین نہیں ہو سکتا. تو سامنے تصدیق کرا جو بھی یہ نظریہ قطعی حتمی ہے. اس تو بعد قرآن چ الفاظ قرآن تصریح نہیں ہوندے، ہمیشہ اشارات ہوندے اور اشارات جڑے ہوندے نے تصریح دے مخالف ہوندے. ادھروں دے قطعی دے ادھروں دے اشارات دونوں دا اجتماع کبھی نہیں ہو سکتا. سائنس قطعی ہے نا کہ قرآن جو قطعیت کبھی کوئی شاید ایجادات نال نہیں ہو سکتی، صرف سرکاری اشارات نال ہی ہو سکتی ہے. تو قرآن چیز اشارہ ہی ہوے گا. اشارے تو شرعت سمجھنا بے وقوف کا ہی کام ہوتا ہے. اس واسطے تو جورا بڑے لوا کہ چلو جیڑی تو شاید قرآن جو کڈی دا کو یاد دے دو جا مرو چلو ساکو دے نہیں سمجھا سا تو چلو تو دے دو جا. آج تک کوئی شاید یہی پاکستانی سائنسدان ہے سرکار میں نے دسو بھی قرآن دے علوم ساڈے کولن یا انگریز کولن سکول والے یورپ جانے نے مولوی کول کیوں نہیں آتے؟ نہیں نا سرکار یا آخو کہ تے کول نہیں انہوں کول ہیں تو پھر تو گل ہی مکھی. جی آخو ساڈے کول ہیں تو چنگی گل ہے میں نہیں کڈدا وہ کڈ لے دل. یہ مطلب ہو یا مولا تے قرآن میرے تے ناراض ہے انگریز دے خوش سے میرے تو لگائی کھڑا انہوں نے دسی جانا ہے. سانو آدھا صرف نماز پڑھو انہوں نے ٹوڑی تے بہ کے مزے کرو. یہ چنگا سودا یا خدا لال پڑھ پڑھ کے نماز پھک کے مر گیا سنگ کے وضو کر کے پو دے مہینے میں جذبہ مر گئے ٹوٹی ہو لے گئے. پھر یہ مطلب ہے قرآن مجید نے سال دھوکھا کیتے ساگو آدھا نماز پڑھو انہوں نے ٹوٹی پاڑو روز بروز منگل روز سارا انہوں دیتی جانا. سانو تو صرف نماز تو رکھی گئے. توبہ توبہ میرا تو میرے متھے تھک گئے. یہ تو معاذ اللہ قرآن پھر دو سے ضرور دھوکا کر رہا ہے، ایک میں سے دو میں سے ایک کے ساتھ. یا ہم سے دھوکا کرتا ہے یا ان سے دھوکا کرتا ہے. سارے نال دھوکا کرتا ہے تو پھر ہی قرآن نہیں، جو نال کرتا ہے تو پھر بھی قرآن نہیں. جی دھوکا کی تھی سال بعد نماز پڑھو سانو 1400 سال ہو گئے نا سارے نماز قرآن دے نزول دا مقصد نماز ہی سمجھا. اللہ دی قسم وہ ٹوٹی کدی نہیں کڈی. قرآن 1400 سال رہا تے پچھلے ٹوٹی کیوں نہیں کڈی؟
دور رسالت ٹوٹی کیوں نہیں نکلی سرکار؟ دور رسالت ہے نا، نماز پڑھ گئے